السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بوگی نمبر 12 پارٹ 2. ہندوستان کا ہر گلی کوچہ ان دنوں قربانیاں دے رہا تھا. لوگ کوچ کیے جا رہے تھے، اپنی جائیدادیں چھوڑ اپنوں کو الوداع کہتے لوگ نئے وطن کی راہ لے رہے تھے. مسلم لیگ ان دنوں اپنے کام مستعدی سے انجام دیتی نظر آ رہی تھی. لوگ پرجوش تھے اور غمزدہ بھی. ہر محلہ اپنے اجڑ جانے کو رو رہا تھا. ہر محلہ اپنے ساکنان کی پامالی پہ غمزدہ تھا. یوں ہی چلتے پھرتے ایک پھپھے کٹنی کی آنکھوں دیکھا حال، ایک سائل کی بے اختیار نظر اور ایک راہ گزر کی آنکھوں دیکھا حال پیش خدمت ہے. پھپھے کٹنی بتاتی ہے، سفید مسجد کے ساتھ والے محلے میں سرمد صاحب کی 3 جوان بیٹیاں غیر شادی شدہ تھیں. بڑی والی کے سسرالی 3 مرتبہ تاریخ لینے آ چکے تھے، لیکن نہ کھانا کھلانے کو روپے تھے، نہ جہیز میں لے جانے کو 4 جوڑے. گھر بیٹھی بیوی نے روپے جوڑ جوڑ کر جہیز بنایا. بیٹی کے سسرال والے آئے، تاریخ طے ہوئی، مٹھائیاں بانٹی گئیں. پھر ایک دن دور دراز علاقوں سے لٹے پٹے مسلمانوں نے دہلی میں قدم رکھا. مسلمان انہیں اپنے گھر پناہ دے رہے تھے. بھلا وہ لوگ کیا پناہ دیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. سرمد صاحب صحن میں رکھی لوہے کی کرسی پہ افسردہ بیٹھے تھے. یوں اپنے مسلمان بھائیوں سے منہ میں موڑ لینا ان کا دل زخمی کر رہا تھا. اسی پل برآمدے میں لگے پردے میں سرسراہٹ ہوئی. زبیدہ بیگم ہاتھ میں روپے اور بیٹی کے جہیز کے برتن لیے آ رہی تھیں. لے جائیں یہ سارے روپے اور بیچ دیں یہ برتن. ہزاروں بیٹیاں جب بھوکی مر رہی ہوں، ہم اپنی بیٹی کی تھالی کیسے بھر دیں؟ سرمد صاحب نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا. اپنی بیٹی کا سوچو بیگم، رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. مسلم لیگی کی بیوی نہ بنو، بیٹی کی ماں بنو. میں تو ماں ہی بننا چاہتی تھی، لیکن بیٹی رہنما کی ہے. رہنمائی کا شوق اس کو جاگا ہے، اور میں ماں ہونے کے ساتھ ایک رہنما کی بیوی بھی ہوں. مائیں بیٹیوں کا سوچتی ہیں، رہنما قوموں کا سوچتے ہیں. سفید مسجد کے برابر والے محلے میں قربانی کی ایک لازوال داستان لکھی جا چکی تھی. راہ گزر کہتا ہے کہ ہری جھنڈیوں والی ایک گلی سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر سے چند آوازیں بلند ہوئیں. بوڑھی ضعیف آوازوں میں تعصب تھا اور دکھ بھی. تجسس کے مارے راہ گزرنے دروازے سے لگ کر باتیں سننی چاہیں. ذہن میں رکھے تخت پر ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی. اس کا جوان خوبرو بیٹا اس کے سامنے بیٹھا تھا. ان دونوں کی حالت سے یوں لگتا تھا جیسے کسی اونچے گھر سے تعلق رکھتے ہوں، اور یہ حقیقت بھی تھی. رخسانہ بھی کا تعلق ایک معقول گھرانے سے تھا. شوہر کی وفات کے بعد اپنے بھائیوں کے گھر آئیں تو نہ روپے کی کمی ہوئی نہ عزت کی. چند دن قبل ہی ان کا بیٹا اپنے ماموں کی دامادی کا شرف حاصل کر چکا تھا. بیٹی کی نسبت طے کر کے ماموں نے اسے علی گڑھ کالج بھیجا. لیکن دنگے اور فسادوں کی ماری ایک ماں نے جب مرتے ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو جمال انکار نہ کر سکا. جب پڑھائی کے لیے دی گئی ساری رقم اسے پاکستان جانے والے قافلوں پہ خرچ کرنی پڑی تو اسے کوئی غم نہ ہوا. یہاں تک کہ اپنا حصہ اونے پونے بیچ کر کئی افراد کو پاکستان کی ٹکٹ کروا دی. کئی بھوکوں کو کھانا دیا اور کئی بہنوں کے سروں پر دوپٹہ ڈالا. افسوس اور رنج اسے تب بھی نہ ہوا. ایثار کے یہ جذبے جب ماموں کے گھر تک پہنچے تو اسے اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا گیا. وہ اپنی ماں اور بیگم کو لے کر چلا آیا. اف تک نہ کی. کیا پچھتانے لگے ہو جمال احمد؟ ماں کی آواز میں تعصب تھا. ہرگز نہیں، بلکہ خوش ہوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے. اگلے 70 سال بعد جب کوئی تقسیم ہند کی کہانی لکھے گا تو جمال کے ایثار کو بھی یاد کرے گا. جب روز محشر نیکوکاروں کو اٹھایا جائے گا تو شاید جمال بھی ان میں شامل ہو. خدا مجھے ان لوگوں میں شامل کرے. وہ کہتے ہوئے رکا. کیا آپ پچھتا رہی ہیں اماں؟ ہاں، پچھتاوا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ویسی کوٹھی اور ویسی رقم ہوتی جیسی میرے بھائیوں کے پاس ہے. پھر میں بھی اسے قافلے پہ خرچ کرتی. پھر میں بھی ایثار والوں میں شمار ہوتی، نہ کہ میرے بھائیوں کی طرح تنگ دلوں میں. راہ گزر کی آنکھیں نم ہوئیں. یہ کیسے لوگ تھے جس جذبے نے اپنے ہی خاندان دور کروا دیے؟ ان جذبوں میں سچے اور کھرے. خدا ان کو ان کے ایثار کا صلہ دے.
سائل کہتا ہے کہ صدائیں لگاتے ہوئے وہ ایک محل نما حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ حویلی پہ تالے پڑ رہے تھے۔ نذیر احمد شاہ اپنی 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کے ساتھ اس تالے کو لگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ساتھ میں ایک سکھ کھڑا تھا جو اونے پونے حویلی کو خرید لینے پہ پھولے نہ سما رہا تھا۔ ساتھ ساتھ شاہ صاحب کا ڈرائیور چندر کھڑا تھا۔ اپنے مالکین کی بے بسی اس سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ انہیں کسی اور کی زمین جاتے دیکھ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ مالک، یہ حویلی، یہ شان و شوکت، یہ ٹھاٹ پاکستان آپ کو نہیں دے سکے گا۔ وہ نئی زمین ہے۔ نئی زمین پہ تو پودا بھی اگ جانے میں سالوں لگا دیتا ہے۔ آپ کس امید پہ یہ سب چھوڑے جا رہے ہیں؟ شاہ صاحب مسکرائے۔ اس مسکراہٹ میں کرب تھا۔ اپنا گھر چاہے جہنم میں ہو، چھوڑتے ہوئے دل پھٹ پڑتا ہے۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں چندر، ہمارے سر پر ذمہ داریاں ہیں، ہمارے پیچھے لوگ ہیں۔ کئی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور پھر مستقبل کا لاہ عمل تیار کرتے ہیں۔ مرشد کا کہنا کون نہیں مانتا؟ وہ حویلی کو دیکھتے ہوئے آزردگی سے کہہ رہے تھے، اگر یہ اونچی حویلی ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے مرید اپنی جھونپڑی نہ چھوڑیں گے۔ یہ ٹھاٹ باٹ اگر پاکستان نہ بھی دے سکا تو کوئی بات نہیں، وہ ہمیں روح کی آزادی دے گا، اللہ کی نظر میں ہمیں معتبر کرے گا۔ اس وقت سوال ہمارا نہیں ہے، قوم کا ہے۔ جو ہم بوئیں گے وہی آنے والی نسل کاٹے گی۔ وہ اپنی اولاد کی طرف مڑے۔ تم لوگوں کو حق ہے کہ آج میرے ساتھ آؤ یا پھر نہ آؤ، اپنے لیے ٹھاٹ چن لو یا پھر میرے ساتھ جرت کے سفر پہ چلو۔ میں روز قیامت تم سے کوئی حساب نہ لوں گا۔ مجال ہے جو کوئی ایک بھی رکا ہو، کسی ایک کے دل میں بھی کھوٹ آیا ہو۔ وہ ایسی راہ کے مسافر تھے جہاں سر کٹ جانے تھے لیکن پرواہ نہیں تھی۔ جس دن کسی قوم نے تقسیم ہند کے دوران مسلمانوں کے حوصلے جیسے حوصلے جٹائے، ایسا ایثار، ایسی قربانیاں دیں، اس دن تاریخ بدلے گی۔ خدا کرے یہ تاریخ بھی مسلمان ہی بدل سکیں۔ تقریب میں کیا ہوا، کون آیا کون گیا، رانا کو کچھ خبر نہ ہو سکی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ اماں کو کہہ دیا طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن کامل کی آنکھوں میں وہ بے رخی سی دیکھ کر اس کا کلیجہ کٹ گیا تھا۔ فرشی بستر پر پڑے پڑے وہ کئی لمحے یوں ہی ساکن رہی۔ آنکھیں سوج چکی تھیں، بدن درد سے چور تھا۔ اذان کی آواز بلند ہوئی تو رانا دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں جلتا واحد لالٹین لیے آج وہ وضو کرنے، نماز پڑھنے نہیں جا رہی تھی۔ اس کے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک ہفتہ، بس ایک ہفتے میں کامل اس کے دل کو یوں چھو چکا تھا کہ اب کسی کا خیال بھی دل کی زمین کو میلا کر رہا تھا۔ محبت کی پہلی دستک لڑکیوں کے دل پہ آندھی کی طرح اترتی ہے جو دل کے تمام دروازے اکھاڑ پھینکتی ہے، اور تم نے آندھیوں سے اکھڑے دروازے بڑی مشکل سے جڑتے دیکھے ہوں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی زینوں کی اور چلی آئی اور اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھی۔ لالٹین کو وہیں رکھا جہاں اس کی جگہ تھی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں اس جانب کر دیں جہاں سے کامل روز آتا تھا۔ کئی لمحے بیتے، کئی ساعتیں گزریں، کوئی آہٹ نہ ہوئی، کوئی قدم اس کی جانب نہ مڑے۔ رانا نے آنکھیں موند لیں۔ آنکھوں سے گرم گرم سیال بہنے لگا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، بے اختیار، جیسے کسی نے تھپڑ دے مارا ہو یا پھر شاید کسی نے مٹھی میں لے کر دبا دیا ہو۔ قدموں کی ہلکی سی چاپ اسے محسوس ہوئی۔ رانا نے پٹ سے آنکھیں کھول لیں۔ کامل حشام زینوں سے اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی شب خوابی کا شکار لگتی تھیں۔ سیاہ رنگ کے کرتے پاجامے میں ملبوس تھکی تھکی آنکھوں والا شخص اپنی مخصوص جگہ پہ آ کر بیٹھا جس پہ رانا کے پیر تھے۔ اسی جانب کامل دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں مخالف سمت میں تھے، ایک دوسرے کے چہرے اب بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ رانا ہمیشہ آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز کیے بولتی رہتی تھی اور کامل کبھی لالٹین کو دیکھتا، کبھی دیوار کو۔ اس نے کبھی رانا کے چہرے پر نظر نہیں جمائی تھی۔ آج اس نے گلے رانا کا چہرہ دیکھا تھا، سرخ آنکھیں، گیلا چہرہ، بکھرا حلیہ۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ کئی لمحے بعد جب وہ بولا تو اس کی آواز پست تھی۔ میں پنڈتوں کے محلے میں پیدا ہوا تھا گل۔ میرا باپ ایک بنیے کا شریک دار تھا، حشام حسین
اور لالا چندر کانت شراکت دار تھے۔ وہ برہمن تھے اور ہم مسلمان۔ کامل اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور گلے رانا اسے دیکھ رہی تھی۔ آج کامل پہلی بار اپنے غم سنا رہا تھا، اپنا تاریک حصہ اس کے سامنے کھول رہا تھا۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو خود کو نارنجی لباس والے پنڈتوں کے درمیان دیکھا۔ یہ ایسا محلہ تھا جہاں اذان کی آواز بھی نہ آتی تھی، یہاں پوجا پاٹ کی آواز آتی تھی۔ ہر مسلمان بچہ اپنے بچپن میں جوش سے آیات دہراتا ہے، میں منتر دہراتا تھا کیونکہ میں نے وہی سنے تھے۔ اس کی آنکھیں کرب زدہ سی تھیں۔ رانا کو آج یہ شخص غیر لگا۔ اماں نماز پڑھتی تھیں، قرآن پڑھتی اور مجھے بھی پڑھا دیتی تھیں، لیکن مجھے آیات کہاں سے یاد رہتیں جب میرے آس پاس مندر کے گھنٹے، تلسی کی پوجا اور نہ جانے کون کون سے منتر گونجتے تھے۔ اسکول جانے لگا تو مجھ پہ آوازیں کسی جاتی تھیں۔ برہمن مجھے مسلح اور مسلمان مجھے نیم برہمن کہتے تھے۔ میری پہچان، میرا عقیدہ سب مسخ ہو گیا تھا۔ میں نمازیں پڑھتا تو منتر یاد آتے تھے۔ ابا اس محلے کو چھوڑنے پہ راضی نہیں تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا ماحول اثر انداز نہیں ہوتا اگر انسان کے دل میں کھوٹ نہ ہو۔ میں کامل حشام، میرا عقیدہ مسخ شدہ اور میری پہچان گم شدہ تھی۔ آیات پڑھنے والوں کے گھر پیدا ہو کر بھی میں مندر کے گھنٹے بجاتا، تلسی کی پوجا کرتا اور منتر پڑھتا تھا۔ کوئی مجھ سے آیت الکرسی پڑھنے کو کہتا تو میری زبان پہ ہنومان چالیسا ہوتی، لیکن یہ میرا قصور نہیں تھا۔ خیر میں اسی طرح پلا بڑھا۔ ابا کے پاس ڈھیر سارا پیسہ تھا، انہوں نے مجھے انگلینڈ بھیج دیا۔ یہاں آ کر میں آئے دن سنتا تھا کہ آج آزادی کے لیے فلاں تحریک چلی، آج پاکستان بننے کی امید اتنی مضبوط ہوئی۔ مجھے کوفت ہوتی تھی رانا۔ اس نے گردن جھکا لی، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ گلے رانا نے کبھی اسے یوں ہارتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولتے بولتے تھک گیا تھا، گلا نہیں دل تھک رہا تھا۔ میں بہت تنگ پڑتا تھا جب ان آزادی کی تحریکوں کے بارے میں سنتا تھا۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ یہ فضول کی رٹ ہے، یہ خواہ کی ضد ہے، بھلا آزادی کیا دے گی؟ ارے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ صدیاں گزار دی ہیں، اب کیا آگے نہیں رہ سکتے؟ یہ بس متنفر فرقے کی چال ہے اور کچھ نہیں۔ پھر ایک دن وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ ایک دن میرا دوست میرے پاس آیا، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میرے قریب بیٹھا، پھر کہنے لگا، آؤ کامل حشام، آج تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ برسوں پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ کے یہاں 7 بیٹیاں تھیں۔ اسے نرینہ اولاد کی بڑی خواہش تھی، لیکن 4 بیگمات کے باوجود اس کے یہاں اولاد نرینہ نہیں تھی۔ ایک دن بادشاہ کے یہاں بیٹا ہوا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے خیر خیرات کی، لوگوں میں انعامات تقسیم کروائے اور بہت خوشیاں منائیں۔ بادشاہ کا بیٹا اپنی 7 بہنوں کے ساتھ رہنے لگا۔ ان کے ساتھ رہتا، کھاتا، پیتا، اٹھتا، بیٹھتا۔ یوں ہی کئی سال گزرے۔ شہزادہ 18 سال کا ہو گیا۔ انہی دنوں بادشاہ کے محل پر حملہ ہوا۔ کچھ باغی تھے جنہوں نے ریاست کے ساتھ غداری کی تھی۔ بادشاہ اور اس کی بیگمات کو مار ڈالا گیا اور اب باغی سارے محل پر حملہ آور ہوئے۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں ملازمائیں چیخ چیخ کر کہتی تھیں، خدا کے لیے کسی مرد کو بلاؤ، خدا کے لیے کسی مرد کو بلاؤ۔ ان تمام آوازوں کے درمیان ایک مردانہ آواز بھی تھی۔ بادشاہ کا 18 سالہ بیٹا رو رو کر پکار رہا تھا، خدا کے لیے کسی مرد کو بلاؤ۔ گلے رانا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ تھم سی گئی۔ آس پاس گزرتی ہوا بھی ساکن ہو گئی تھی۔ کامل کہتا رہا، یہ وہ وقت تھا رانا جب میرے منہ پہ چابک لگا تھا۔ مجھے صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس قوم کے ساتھ ہمارا کوئی مستقبل نہیں۔ یہ نیند سے جاگنے والا لمحہ تھا اور میں جاگ گیا۔ میں نے پڑھائی مکمل کی، ہندوستان واپس آیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گیا، لیکن مجھے قبول نہیں کیا گیا۔ مجھے، کامل حشام کو، مسلمانوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ مسلم لیگی ایسے نہیں ہوتے۔ رانا کو بہت کچھ برا لگا تھا۔ کامل زخمی سا مسکرایا اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ مسلم لیگ انسانوں کی جماعت ہے، فرشتوں کی نہیں، اور انسان اپنے ساتھ ہوئے ظلم نہیں بھولتے۔
مسلم لیگ کے چند لیڈر اگر مجھے قبول نہیں کرتے تو یہ ان کا حق ہے۔ ان لوگوں نے اتنے دھوکے کھائے ہیں کہ اب اپنے بازو پہ سانپ کا گمان ہوتا ہے۔ ہم نے اس ملک کو اپنا سمجھا، لوگوں کو اپنا سمجھا، لیکن ہمارے ساتھ دھوکا ہوا۔ ہر مسلم لیگی ڈسا ہوا ہے، دھوکے کا، دغا کا، بے ایمانی کا۔ دنگوں میں ہم نے ان لوگوں کو اپنے اوپر تلوار اٹھاتے دیکھا جو کہتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ کچھ دن قبل جو دنگے ہوئے تھے ان میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو جانوروں کی طرح مارا، گھر لوٹے، عورتوں کے ساتھ برا کیا۔ میں انہی ہندوؤں کے محلے سے اٹھ کر آیا ہوں۔ اب بتاؤ گل، کون کرے گا میرا اعتبار؟ میں کروں گی آپ کا اعتبار، ہمیشہ، ساری زندگی۔ کامل ایک بار پھر سر جھکا کر ہنس پڑا۔ تم اسے ہنستے دیکھو تو رو پڑو۔ تم کون سا ساری زندگی میرے ساتھ رہنے والی ہو؟ تم تو کل صبح لاہور جا رہی ہو گلے رانا۔ کوئی برچھی تھی جو تیزی سے رانا کے دل میں گھسا دی گئی تھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر کامل کو دیکھے گئی۔ تم جا رہی ہو نا؟ تمہیں جانا چاہیے، یہاں رہ کر کیا کر لوگی؟ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن کیا یہ بات اتنی عام تھی؟ دل سے خون رسنا کیا ہوتا ہے آج رانا کو علم ہوا تھا۔ میں رک سکتی ہوں کامل، اگر کوئی مجھے روکنا چاہے۔ پاگل مت بنو رانا، وہ ہریش، وہ ایک آوارہ لڑکا ہے، اوپر سے غیر مذہبی۔ خود کو اس کے لیے ضائع مت کرو، واپس جاؤ۔ کوئی پتھروں کا تھال تھا جو گلے رانا کے سر پر لڑکا دیا گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں ہریش کے لیے رکنا چاہتی ہوں؟ اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی۔ کامل کی آنکھوں میں انجانا سا تاثر تھا۔ اور بھلا کس لیے رک سکتی ہو؟ اور ہے ہی کون؟ کیا کوئی ہے رانا؟ کامل اسے بتا رہا تھا کہ کل رات کے واقعے کے بعد وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ رانا کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، صدمے سے، بے یقینی سے۔ آج تمہارا یہاں آخری دن ہے، آؤ تمہیں شہر کی سیر کروا لاؤں۔ کامل اپنی جگہ سے اٹھا، ہتھیلی رانا کے آگے پھیلائی۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ رانا کو سمجھ نہیں آیا کہ کامل اس کے دل کے اندر گھسی برچھی کو نکال رہا تھا یا پھر مزید تیزی سے اندر گھسا رہا تھا۔ کئی لمحے جب اس نے ہاتھ نہ بڑھایا تو کامل نے جھک کر خود ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ آج تمہارا اس شہر میں آخری دن ہے، آؤ تمہیں سیر کروا لاؤں۔ کل تم واپس لاہور جاؤ گی، تمہیں جانا چاہیے۔ آخر یہاں رکھا ہی کیا ہے؟ تمام آوازیں مدھم ہوتے ہوتے معدوم ہوتی چلی گئیں۔ اب سارا امرتسر چپ کی چادر اوڑھ گیا۔ جولائی کا آسمان آج آگ برسا رہا تھا۔ امرتسر کے ایک چھوٹے سے پارک میں اس وقت لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ بٹوارے کا وقت تھا، کسی کو سیر کرنے اور کروانے کی فرصت نہیں تھی۔ درخت کی چھاؤں تلے رکھی ایک سنگی بینچ پہ گلے رانا بیٹھی تھی۔ کامل اس کے پیروں کے قریب گھاس پہ بیٹھا تھا۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہا تھا۔ رانا کے دل و دماغ میں آگ مچی تھی، روح زخمی ہو گئی تھی، لیکن بس لب سیے وہ یوں ہی بیٹھی تھی۔ کئی لمحے یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے بالآخر کامل کو مخاطب کر لیا۔ آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت کیوں اختیار کی تھی کامل؟ اس کی آواز ہلکی اور پست تھی۔ میں اپنے نام کے ساتھ جڑا برہمن کا ٹھپا ہٹانا چاہتا تھا۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میں کامل حشام زندگی کے 30 سال بنارس کے پنڈتوں کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی کتنا عظیم ہوں۔ میں واقعی عظیم ہوں۔ جن نیک کاموں کو نمائش کے لیے کیا جائے، اللہ ان پہ ثابت قدمی نہیں دیتا۔ اللہ ان کے ذریعے سکون اور عزت نہیں دیتا۔ نمائش آپ کے عمل کو 2 کوڑی کا کر دیتی ہے کامل۔ وہ یہی کہنا چاہتی تھی، لیکن کچھ لوگوں کو نصیحت کرتے وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حد پار کر آئے ہیں۔ اب ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لینا، ان کو آواز دے دینا، اس سب کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آزادی کیسے ملتی ہے کامل حشام؟ اب کے سوال بدلا۔ محنت سے، ہمت سے، یکجہتی اور ایمان سے، لگن سے۔ اس نے گنوایا پھر رکا۔ تم بتاؤ گلے رانا، آزادی کیسے ملتی ہے؟ قربانی سے، ایثار سے،
بغیر کسی مفاد پرستی کے، بغیر کسی نمود و نمائش کے جذبے سے۔ آزادی ایسے ملتی ہے۔ کامل نے ٹیک لگا لی، بازو سینے پہ باندھ لیے۔ اب وہ ترچھا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہو گل، میں خود کو دنیا کا سب سے عظیم انسان سمجھوں گا جب ملک آزاد ہوگا، جب ہم بٹوارا کریں گے، کیونکہ کروڑوں لوگوں کو آزادی دلوانے میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ کامل حشام مسلمانوں کا لیڈر ہوگا۔ ایک دنیا ہوگی جو میرا نام یاد رکھے گی۔ تم بتاؤ گل، تمہارے لیے خوش قسمتی کیا ہے؟ میرے لیے خوش قسمتی مختلف ہے۔ میں نے اگر قافلے کے ایک فرد کے زخم پہ مرہم رکھا، اگر ایک بہن کے سر پہ چادر رکھی، ایک بھائی کو پانی پلایا، ایک ماں کو اس کے بیٹے کے لیے کھانا دیا، یا پھر ایک باپ کو اس کی جوان بیٹی کے لیے محفوظ چھت دے دی، تو میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گی۔ کامل زور سے ہنسا تھا۔ پھر تم عظیم نہیں بن سکتی گل، کوئی تمہیں یاد نہیں کرے گا، کیونکہ تمہارے حصے میں کوئی عظیم کارنامہ نہیں آئے گا۔ اس نے بات کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ کچھ کام، کچھ عمل صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا، یہاں ہمیں بھیجنے والا اللہ ہے۔ یہ کہانی اللہ اور ہماری ہے۔ باقی تمام لوگ تو غیر ضروری کردار ہیں۔ اصل معاملہ اللہ سے ہے، اور وہ اپنے لیے لٹائے جانے والے خزانے بھی رد کر دیتا ہے، اور ایک پھوٹی کوڑی بھی قبول کر لیتا ہے۔ کامل حشام، نیکی کا صلہ اللہ دیتا ہے، لوگوں کی کیا اوقات؟ یہ بس فلسفے ہیں گل، اصل زندگی مختلف ہوتی ہے۔ یہاں آپ کی کہانی، آپ کے کردار لوگ ہوتے ہیں، معاشرہ ہوتا ہے۔ وہ اور دور ہوتا ہوگا جہاں کسی قسم کی کوئی نمائش نہیں تھی۔ یہ وقت، یہ دور، یہاں قیامت اور اللہ سے ملاقات کو دور کا معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو رانا بھی کچھ نہ بولی۔ خیر چلو، آؤ تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ کامل اٹھ کھڑا ہوا، بینچ پہ بیٹھی گلے رانا کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ گلے رانا نے اس کی چوڑی ہتھیلی دیکھی، پھر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں، گلے رانا کو یہ آنکھیں ساری دنیا کی آنکھوں سے خوبصورت لگا کرتی تھیں۔ وہ بغیر تھکے پہروں پہر انہیں دیکھ سکتی تھی۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا، اس میں میرا قصور نہیں تھا کامل حشام، میں بے قصور تھی۔ آہستگی، بے حد آہستگی سے اس نے کامل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ رات گئی، بات گئی، بھول جاؤ سب کچھ۔ اس نے بات ہوا میں اڑا دی۔ کیا گلے رانا کو یوں ہی واپس چلے جانا چاہیے؟ کیا کامل حشام میرے ساتھ بوگی نمبر 12 میں بیٹھ کر پاکستان نہیں جائے گا؟ مجھے دیکھیں کامل اور بتائیں، کیا میں چلی جاؤں؟ کامل نے نظریں چرا لیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا دل کیا چاہتا ہے؟ دل کے معاملوں میں دوسروں کی رائے نہیں لی جاتی، وہ اپنے فیصلے خود سنا دیتا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، آنکھیں بند کریں اور سوال کریں۔ گھاس کے قطعے پر کھڑے شخص نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے مناظر ٹوٹے بکھرے تھے۔ اے کامل حشام کے سرمئی دل، تم اپنے مستقبل میں کیا دیکھتے ہو؟ گلے رانا کے ساتھ بوگی نمبر 12 کا سفر، یا؟ اس نے آنکھیں پٹ سے کھول دیں، اب کہ اس کی آنکھیں کسی بھی تاثر سے پاک تھیں، کھوکھلی، بے جان۔ تمہیں جانا چاہیے گل، تمہیں چلے جانا چاہیے، وہ غیر انسانی آواز میں کہہ کر ایک بار پھر رانا کی جانب ہتھیلی بڑھا چکا تھا جسے اس نے نہیں تھاما۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، نقاب کو ایک بار پھر یوں اوڑھا کہ بس آنکھیں نظر آتی تھیں، سیاہ، خوبصورت، ساحر آنکھیں۔ وہ اٹھ کر جا رہی تھی، اب اسے جانا ہی چاہیے تھا۔ ہاں، واپسی کے سفر میں اس نے کامل کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، قدموں میں لرزش تھی، مگر وہ کامل جیسے معذور کا ہاتھ نہیں تھام سکتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں جگہ جگہ فساد اور قتل و غارت عام ہو چکا تھا۔ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہاں اب مسلمان گنتی کے بھی نہ رہے تھے۔ کچھ وقت میں ملک آزاد ہونے والا تھا، ہر کوئی جانتا تھا، لیکن ہندو اور سکھوں کو یہ بات اپنی غیرت اور مردانگی پر چوٹ لگی تھی، سو انہوں نے وہ کیا جس کا ذکر کسی بھی قوم کا دل دہلا سکتا تھا۔ مسلمان ہجرت کر رہے تھے، گلی کوچے خالی ہونے لگے تھے،
ایک ایسی ہی خالی اور لمبی گلی میں اس وقت دو لوگ تھے۔ حویلی سے ذرا فاصلے پر وہ دونوں تانگے سے اتر گئے۔ تانگے والے کو روپے پکڑا کر کامل اب رانا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ آج شام میں اور اماں بنارس جا رہے ہیں۔ اماں کو گھر چھوڑ میں واپس دہلی چلا جاؤں گا۔ چند دنوں میں ملک آزاد ہو ہی رہا ہے۔ دہلی سے میرا اگلا سفر لاہور ہوگا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ رانا غائب دماغی سے سنتی رہی۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حویلی کے قد آدم دروازے کے پاس رک کر رانا نے سوال کیا۔ کامل نے اسے نہیں دیکھا۔ ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک رشتہ میری اور تمہاری اماں بنا رہی تھیں، وہ نہیں بن سکا۔ اس میں ایسی کیا بات ہو گئی؟ گلے رانا اس سے کہہ نہ سکی کہ رشتہ تو وہ دونوں بھی بنا رہے تھے۔ ہاں، کوئی عہد نہ ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی تھی، لیکن کیا دلوں کے تعلق کو ان سب کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گل؟ اس نے بازو سینے پہ باندھ لیے۔ اس شخص سے کیا ناراض ہونا جو بات کرتے ہوئے آنکھیں چراتا ہو، بولتے ہوئے الفاظ بدل لیتا ہو۔ ایسے لوگوں پر ترس آتا ہے، اور مجھے آپ پہ جی بھر کر ترس آ رہا ہے۔ جی چاہتا ہے آپ کو بھیک میں مردانگی دے دوں، یا پھر گلے رانا جیسا حوصلہ اور ہمت۔ وہ زہر خند لہجے میں کہتی اندر چلی گئی، اور کامل حشام بس یوں ہی کھڑا رہا۔ گلی میں کہیں سے بھجن کی آواز آتی تھی۔ کامل نے لاکھ چاہا کہ اسے دہرا نہ سکے، لیکن وہ بچپن کے گیت کی مانند ازبر تھا۔ حویلی کے اندر جاتے ہوئے اسے اماں نے دیکھا، پھر اس کے عقب میں چل کر آتے کامل کو دیکھا۔ جو الفاظ منہ میں آئے تھے انہیں واپس حلق میں دھکیل دیا۔ کوئی سوال جواب نہ ہوا۔ گل آنگن کی اور بڑھ گئی۔ کامل دوسری منزل پہ واقع اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام۔ حویلی کے داخلی دروازے پہ آج رش سا تھا۔ کئی خاندان اور غیر خاندان کی عورتیں فریدہ حشام سے گلے مل کر انہیں رخصت کر رہی تھیں۔ کامل ہاتھ میں سفری بستہ لیے کھڑا تھا۔ آنکھیں بے تاثر تھیں، یوں گویا کبھی کسی جذبے نے چھوا تک نہ ہو۔ کھڑکی میں کھڑی گلے رانا آج بھی بغیر کسی کی پرواہ کیے براہ راست اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں اس کے عقب میں کھڑی تھیں کہ ہمت نہ ہوتی تھی بھابھی کا سامنا کرنے کی۔ نوری تعصب سے اپنی بڑی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ گلے رانا نے اسے ہمیشہ کہانیاں سنائی تھیں، لیکن آج کی کہانی میں کوئی امید نہیں تھی۔ تیرے جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے بخت کو ٹھوکر مار کر آتی ہیں۔ ارے کمبخت، اگر اس رات خاموش رہ جاتی تو یہ نہ ہوتا۔ آج تو ہنسی خوشی کامل کے نام کا دوپٹہ اوڑھے بیٹھی ہوتی۔ ملک آزاد ہو نہ ہو، تو محبت کی غلام ہو گئی ہے رانا۔ اماں، جس کا اپنا کوئی نام نہیں وہ مجھے کیا نام دے گا؟ جس کی اپنی خوشی کی ڈور کسی اور سے جڑی ہے وہ میرے ساتھ کیا ہنسے گا؟ کامل حشام ذہنی غلام ہے۔ وہ آزاد ٹکڑے پر جا کر بھی قید رہے گا، اور میں قفس میں رہ کر بھی آزاد۔ کامل غلط کہتا ہے۔ آزادی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اماں کچھ بڑبڑاتے ہوئے سامان باندھنے لگیں کہ صبح فجر کے بعد نکلنا تھا۔ گلے رانا یک ٹک لکڑی کے نقش و نگار والی کھڑکی سے لگی باہر دیکھتی رہی۔ وہ آنگن میں کھڑا تھا، پورے قد کے ساتھ۔ وہ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر آنکھیں نہ تھکتی تھیں، لیکن گلے رانا تھک رہی تھی۔ کمبخت کو جانا تھا تو جائے۔ یہ جانے والے آخری ملاقات آخری لمحہ کیوں متعین کرتے ہیں؟ جب جانا ہی ہوتا ہے تو پھر سلامتی بھیجنے، اپنی وفائیں یاد کرانے کیوں آتے ہیں؟ کیوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہجر کا پیغام سناتے ہیں؟ کیوں آخری لمحے ان کی آنکھوں کے نظارے حفظ کرتے ہیں، یا پھر ان کی نمی دیکھ دل ہی دل میں کھلی اڑاتے ہیں؟ کاش کبھی کسی جانے والوں کے یہ بدتمیزانہ آداب سمجھ آ سکیں۔ کاش۔ رانا نے پلکیں جھپکیں تو چند موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اسی لمحے کامل نے نظریں اٹھائیں، اور اسی پل اس کی نظریں گلے رانا کی نظروں سے ملیں۔ لکڑی کی قد آدم کھڑکی سے ٹیک لگائے، آنکھوں میں نمی لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کامل چند لمحے اسے دیکھتا رہا، چند لمحے مزید چند لمحے، اور پھر
اس نے نظر پھیر لی۔ نظر کا یہ پھیر لینا گلے رانا کے دل کو کاٹ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ پلٹ گیا۔ اس نے سفری بستہ کندھے پر ڈالا اور پلٹ گیا۔ گلے رانا کئی لمحے سن ہوتے دل، شل ہوتے قدم اور رکتی ہوئی سانسوں کے درمیان اس بیلوں سے ڈھکی کھڑکی سے لگی کھڑی رہی۔ امرتسر خیانت کار تھا۔ لاہور نے اسے زندہ دل گلے رانا دی تھی، لیکن وہ خیانت کار اس کا دل توڑ کر اسے واپس بھیج رہا تھا۔ کاش شہروں کے کوئی احتساب کی عدالت ہوتی، امرتسر کو پھر سزائے موت ہوتی۔ اگلی صبح مصروفیت کی صبح تھی۔ حویلی میں گہما گہمی معمول کی رہی۔ کچھ لوگ سامان باندھے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے، کچھ کا قیام ابھی بھی لمبا تھا۔ گلے رانا اور اس کی ماں صبح ناشتہ کرنے کے بعد اب نیم اندھیرے میں ریل اڈے کی جانب روانہ ہونے لگے تھے۔ کئی بار اس کا دل چاہا تھا کہ ان زینوں پر جا کر بیٹھے، آج کامل کے حصے کی چائے بھی خود پیے۔ لالٹین کی زرد روشنی میں آج اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی تو کیا ہوا؟ تصورات کی دنیا تو بہت وسیع ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ بھی سکتی تھی، اسے دیکھ بھی سکتی تھی۔ کئی سارے شکوے، رنج، تفکرات، اور سب سے بڑھ کر ویران دل لیے گلے رانا نے مٹیالی حویلی کو الوداع کہا تھا۔ تانگے میں بیٹھتے ہوئے اسے کامل کی گاڑی یاد آئی تھی۔ سڑک پہ کھانوں کی خوشبو سونگھتے ہوئے اسے لاہوری پلاؤ یاد آیا تھا۔ تانگا ہچکولے کھاتا امرتسر کی سڑکوں پر دوڑ رہا تھا۔ اماں کہتی تھیں اللہ کی زمین ہے، جیسی یہاں ویسی وہاں، لیکن لاہور نے تو کبھی گلے رانا کا دل یوں اداس نہیں کیا تھا۔ ریل اڈے کی پیلی بینچ پر بیٹھی وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ نوری اپنے ریڈیو کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ اسے دنیا بھر کے چینلز پر چلتی بولیاں سننے کا شوق تھا۔ بات چاہے خالص انگریزی میں ہی ہو رہی ہو یا پھر ٹیڑھی فرینچ میں، اسے سب سننا تھا۔ ریڈیو کی گھر گھر کی آواز اب تھم چکی تو آوازوں کا راستہ صاف ہوا، اور جو پہلی آواز خبر سننے کو ملی وہ یہ تھی: تمام مسلمان بہن بھائیوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ملک بھر میں دنگے اور فساد حد سے بڑھنے لگے ہیں، لہٰذا اپنے جان و مال کی حفاظت کریں۔ آپ سب۔ ریڈیو سے نکلتی آواز یکدم دب گئی، گویا زمین لرزنے لگ گئی ہو، یوں جیسے ایک بھاری تعداد والی فوج نے یہاں کا رخ کر لیا ہو۔ شور، ایسا شور اٹھا کہ کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ واہے گرو دا خالصہ، واہے گرو دی فتح۔ بھڑکیلے شوخ رنگوں کے کرتے، سر پہ باندھے پگڑیاں اور تہمت باندھے امرتسر کے سکھ، ہاتھوں میں چھری، چاقو، تلوار، لاٹھیاں لیے آ رہے تھے۔ ان کے چہروں سے نفرت ٹپکتی تھی، ان کی آنکھیں لہو چھلکاتی تھیں۔ یکدم اماں نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور بھاگنے لگیں۔ ان کے عقب میں چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ لوگ چن چن کر مسلمانوں کو مار رہے تھے، ایسی بے دردی سے کہ کلیجہ پھٹ پڑے، ایسی درندگی سے کہ درندے بھی خوف کھائیں۔ چیخوں کراہوں کی آوازیں دب جاتی تھیں، لیکن ان کے نعرے نہ دبتے تھے۔ واہے گرو دا خالصہ، واہے گرو دی فتح۔ تمام سکھ بلند آواز میں نعرے لگاتے جاتے اور انسانی جسموں کے اندر چاقو چھریاں گھساتے جاتے۔ لوگوں کے سر ان کے جسموں سے الگ ہو رہے تھے۔ خون، کٹے ہوئے اعضا، یکدم ریل اڈے کا منظر ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ ایک بوڑھی ماں اپنی دونوں بیٹیوں کے ہاتھ تھامے بھاگ رہی تھی۔ گلے رانا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا، قدم لرز رہے تھے، لیکن وہ بھاگ رہی تھی، اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ یہ لوگ مردوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو اٹھا لیتے تھے۔ گلے رانا کا دل ایک پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اسے موت قبول تھی، یہ زندگی نہیں۔ اشتعال زدہ ہجوم ان کے بے حد قریب تھا جب اماں ان دونوں کا ہاتھ پکڑے فوراً ریل اڈے پہ بنے ٹکٹ گھر میں گھس گئیں۔ باہر سے اب بھی لوگوں کے چیخنے، رونے، بددعائیں دینے کی آوازیں آتی تھیں۔ کہاں ہے تمہارا جناح؟ کہاں ہے تمہارا اقبال؟ بلاؤ، خدا کو بلاؤ، اپنے الگ وطن جاؤ گے؟ ساری زندگی یہاں غلامی کی ہے، اب چلے ہیں وطن بنانے۔ یہاں سے زندہ جاؤ گے تو وطن بناؤ گے نا؟ آوازیں رانا کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ پسینہ، خوف، غیرت، وہ ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس دڑبے نما دفتر میں میز کے نیچے بیٹھی تھی۔
اسے آج موت سے خوف نہیں، زندگی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ باہر سے آتی آوازیں لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جاتی تھیں۔ آج اسے معلوم ہوا تھا غیر ملک کیا ہے، اپنے دینی لوگوں کی کثرت نہ ہونا کیا ہے۔ اسی لمحے 3 خوفزدہ عورتوں نے قدموں کی چاپ سنی۔ نوری رونے لگی تھی۔ اماں نے فوراً اپنے دوپٹے کا پلو اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ رانا نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ اسے امرت سرانہ حماقت لگی۔ اسے اپنی کہانی میں اپنی موت نظر آئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بھل بھل بہہ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار ایک ہچکی لی اور اسی ہچکی کے ساتھ دفتر کا دروازہ کھلا۔ زرد کرتے پہ سرخ خون کے دھبے لیے ایک سکھ اندر داخل ہوا۔ اس کے آگے پیچھے 3-4 اور مرد اندر داخل ہوئے۔ اب کہ اماں کے ساتھ ساتھ ان کی دونوں بیٹیوں کے آسان واقعتاً خطا ہوئے تھے۔ بڑھیا یہاں چھپی بیٹھی ہے۔ کیا لگا تھا پاکستان کی ٹکٹ کرائے گی؟ کیا لگا تھا یہاں سے زندہ سلامت جائے گی؟ انہوں نے نیچے جھک کر تینوں کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اماں چیخ رہی تھیں، اپنی بیٹیوں کو ان جانوروں سے چھڑوا رہی تھیں۔ بڑی بڑی مونچھوں والے ایک سکھ نے نوری کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ گلیرانا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اسے بازو سے گھسیٹ کر لے جانے والے آدمی کو وہ زور زور سے مکے مار رہی تھی جس کا اس بے حس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میری بہن کو چھوڑو، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ ہے، خدا کے لیے میری بہن کو چھوڑو۔ کرخت چہرے والا سکھ اسے بالوں سے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اماں کو ان لوگوں نے اب تک نرغے میں لے رکھا تھا۔ چند ایک اور عورتیں بھی تھیں جن کی بے بسی کا تماشا یہ بے حس لوگ دیکھ رہے تھے۔ نوری کی چیخیں، خون میں لپٹے لوگ، فرش پہ جگہ جگہ پڑے کٹے ہوئے اعضا، ان سب کے درمیان گلیرانا نے وہ منظر دیکھا جسے وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتی تھی۔ نارنجی چولے والے سکھ نے ایک تیز دھار چاقو اس کی ماں کے سینے میں گھونپ دیا، پھر اس کی پسلیوں میں، پھر پیٹ میں اور پھر ایک بار پھر سینے میں۔ اب کہ وہ رکا نہیں، وہ دھڑا دھڑ اس تیز دھار چاقو سے اس ادھیڑ عمر عورت کے جسم میں سوراخ کرتا چلا گیا۔ یہی حال باقی عورتوں کا تھا۔ گلیرانا کا جسم یکدم ڈھیلا پڑ گیا، آنکھیں خالی اور لب ہلکے سے وا رہ گئے۔ اس کی کلائی بے سانس ہوئی اور جس شخص نے اسے پکڑ رکھا تھا وہ بے سانس کٹی پتنگ سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ اماں آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ رانا سانس بھی نہ لے سکی۔ وہ زمین پہ خون سے لت پت زمین پہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کے سر پہ کھڑا سکھ اس کے پیٹ ٹانگوں پہ لات ٹھڈے مار رہا تھا، لیکن ہر تکلیف ختم ہو گئی تھی۔ اس کی ماں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ بالکل اسی سیدھ میں بے سدھ پڑی تھیں جس سیدھ میں گلیرانا۔ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ایک کی آنکھیں کچھ پل میں بند ہو جاتیں ہمیشہ کے لیے، اور ایک کی آنکھیں کبھی نہ بند ہونے کے لیے کھلی رہتیں۔ اسی اثنا میں مسلمانوں کا ایک گروہ بھی نعرہ تکبیر کے نعرے بلند کرتا یہیں آیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ایسے خنجر، ایسی چھریاں، ایسی تلواریں نہیں تھیں۔ کچھ نہتے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور کچھ کے ہاتھوں میں پتھر۔ نارنجی چولے والا سکھ اب نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ گل کو معلوم نہ ہو سکا۔ ایک مسلمان لڑکا اب نوری کو اسی سکھ سے چھڑا رہا تھا۔ کیوں؟ کیسے گل کو اندازہ نہ ہو سکا۔ دو گروہ آپس میں بھڑ پڑے تھے۔ کون حاوی تھا، کون پس رہا تھا، گل جان نہ سکی۔ اس کی ماں اس کے سامنے تڑپ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ گل کے دل پہ جیسے دھکا لگا تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں پتھرائی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ نوری اس سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی ماں مر گئی تھی۔ گلیرانا کو لگا ساری آوازیں، سارے لوگ، سارے قصے، ساری زمین، بلکہ ساری کائنات نے آخری سانس لے لی ہو۔ کئی لمحے بعد وہ اٹھی تھی۔ اس کے آس پاس جنگ سی چھڑی تھی۔ دو گروہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، چیر رہے تھے۔ خون کی ہولی تھی اور چیخوں کراہوں کی دیوالی۔ ان سب کے درمیان وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی اپنی ماں کے قریب لے جا رہی تھی۔ چند پل قبل اسے کوئی مرد بھی یوں ہی گھسیٹ رہا تھا، لیکن یہ تکلیف اس تکلیف کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ مٹی سے اٹے خون میں لت پت کپڑے، بکھرے بال اور ننگے سر وہ اپنی ماں کے قریب تھی۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، شاید اپنے بیٹے کی راہ تک رہی تھیں۔ جسم جگہ جگہ سے پھاڑ دیا گیا تھا۔ رانا نے آہستگی سے ان کی آنکھیں بند کر دیں
اور وہ بند ہو گئیں۔ پھر اس نے ان کا فربے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، آنسوؤں کے چند قطرے ان کے ہاتھ پر گرے۔ اس نے اس ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر دھیرے سے لبوں سے چھوا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا سارا بدن لرزش کا شکار تھا۔ اماں کا دوپٹہ فرش نشین تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا لیا اور اپنی ماں کے جسم پر اڑا دیا۔ ملک، خطے، قومیں آزادی کی قیمت چکاتی ہیں، جیسے گلے رانا چکا رہی تھی۔ اپنی ماں کا چہرہ ڈھکتے ہوئے اس کے لبوں سے دھیرے سے چند الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اللہ کے حوالے کیا، میں نے اپنی ماں کو اللہ کے حوالے کیا۔ آگے اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بس اوندھے منہ زمین پر گر پڑی تھی۔ بس اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ بس اس کی بہن رو رہی تھی۔ گل نے آخری منظر بس اپنی ماں کی بند ہوتی آنکھوں کا دیکھا تھا، پھر رفتہ رفتہ اس کی بصارت دھندلی پڑنے لگی۔ آنکھوں پہ بوجھ پڑا، دماغ غائب ہونے لگا اور چند ہی لمحوں میں وہ ہوش سے بیگانہ تھی، تاریکی، سکون اور گمنامی میں۔ جس جگہ اس کی آنکھ کھلی وہ کوئی کیمپ تھا۔ لکڑی کے پھٹے پہ پڑے پڑے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ اس نے کروٹ بدلنی چاہی لیکن درد شدید تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنی چاہیں لیکن بصارت دھندلی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ کوئی وجود تھا جو اسے آپا پکار رہا تھا۔ کوئی وجود تھا جس نے وردی پہن رکھی تھی، وہ اسے گڑیا پکار رہا تھا۔ رانا نے ذرا کی ذرا نظر کھولی۔ اس کا بھائی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ میرا بیٹا مراد آئے گا تو ہم قورمہ بنائیں گے، مراد آئے گا تو ہم پنڈی چکر لگائیں گے۔ گل رانا نے آنکھیں چھپکیں، مناظر صاف ہوئے۔ وہ آ گیا تھا۔ وہ اب آیا تھا جب اس کی راہ تکتی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ جانے والوں کی راہ میں آنکھیں نہیں لگاتے اماں، ورنہ سفر لمبے ہو جاتے ہیں، آنکھیں تھک جاتی ہیں، دل پھٹ جاتے ہیں۔ آنے والوں کو اپنی مرضی کرنے دیں اماں۔ اس کے ذہن میں اپنی اور اماں کی باتیں گونج رہی تھیں۔ پھر لوگوں کی کراہیں، خون، لاشیں، اماں کا چہرہ اور یہاں اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ نوری اس کے سرہانے کھڑی تھی، روئی روئی آنکھیں، گال پہ آنسوؤں کے نشان۔ مراد اس کے پاس تھا، فکر مندی سے اس کو تکتا ہوا۔ ان دونوں چہروں پر ایک چہرہ غالب آ گیا، اس کی ماں کا آخری چہرہ۔ اللہ جانے کمبختوں نے قبر دی ہوگی کہ شمشان گھاٹ۔ دل ایک بار پھر پسیجنے لگا۔ آنسوؤں میں تیزی آنے کے بجائے ختم ہو گئے۔ اس نے آنکھیں موند لیں، ذہن پہ بوجھ بڑھنے لگا اور آنکھیں بھاری پڑیں۔ کوئی منظر اس کی آنکھوں کی تاب نہ بجھا سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر غنودگی میں چلی گئی۔ اگلی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو جسم کے نیچے سے تختہ غائب تھا۔ وہ ٹاٹ کے پیوند زدہ چٹائی پہ پڑی تھی۔ خیمے سے جھلستی ہوئی دھوپ سارے خیمے میں گرمی پھیلا رہی تھی۔ کئی لمحے وہ یوں ہی ساکن پڑی رہی۔ گردن موڑ کر دیکھا تو نوری اس کے دائیں طرف لیٹی تھی، بغیر کسی تکیے، بغیر کسی چٹائی کے۔ مٹی پہ پڑا اس کا بدن پسینے سے تر تھا۔ گلے رانا کے دل کو جیسے کسی نے برچھی سے چیر دیا ہو۔ ناقاہت اتنی تھی کہ وہ اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ ذرا سی جدوجہد کے بعد وہ اٹھ بیٹھی۔ پاس ہی گدلے سے جگ میں پانی پڑا تھا۔ اس نے جگ منہ سے لگا لیا اور غٹا غٹ سارا پانی پی گئی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال گویا چپک گئے ہوں، چہرہ یوں جیسے صدیوں کی کوئی بیمار۔ دیوانہ وار پانی پیتے ہوئے اس کی گردن گیلی ہو گئی۔ اسی لمحے خیمے کا پردہ واہ ہوا اور مرد اندر آتا دکھائی دیا۔ گلے رانا کو یوں بیٹھے دیکھ وہ دیوانہ وار اس کی جانب لپکا تھا۔ تم ٹھیک ہو رانا؟ تم ٹھیک ہو گڑیا؟ میرے اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ وہ اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اس نے آنکھیں جھپک کر کھولیں، چند آنسو ٹوٹ کر گرے۔ میں نے تمہارے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا ہے رانا، خدا کا شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ اماں مر گئیں مراد؟ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا۔ تم نے اماں کو دیکھا؟ اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ مراد نے لب بھینچ لیے، گویا ضبط کرنا چاہتا ہو۔ آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ اماں مری نہیں ہے رانا، شہید ہوئی ہیں۔ تو فکر نہ کر، وہ ہم سے بہتر جگہ ہوگی۔
اللہ نے اسے قربانی کے لیے چن لیا تھا۔ مجھے مجھے اماں کو دیکھنا تھا مراد۔ اماں مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ اماں کو آنا چاہیے تھا نا؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے پوچھ رہی تھی۔ مراد نے دھیرے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جانے والوں کی راہ میں آنکھیں نہیں لگا لیتے ورنہ سفر لمبے ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں تھک جاتی ہیں اور دل پھٹ جاتے ہیں۔ جانے والوں کو ان کی مرضی کرنے دیا کر رانا۔ وہ کمبخت کہاں اور کس جگہ اس کے الفاظ واپس لوٹا رہا تھا۔ گلے رانا کا جی چاہا تھا چیخ چیخ کر روئے، ساری دنیا کو بتائے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اپنے بھائی کے سینے سے سر لگائے وہ بس ساکن بیٹھی رہی۔ مراد روتا رہا، اپنے سفر کی داستان، فوج کے قصے، تن کی سختی، وہ نہ آنے والا اب بہانے بنا رہا تھا۔ رانا چپ چاپ سنتی رہی۔ ایک پل کو دل میں خیال آیا تھا کہ کامل حشام کہاں ہوگا۔ اس خیال نے دل کو اندر تک چیر دیا تھا۔ پھر اماں کا چہرہ یاد آیا اور یہاں ہر درد ختم ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد خیمے میں بچھے ٹاٹ پہ وہ تینوں بہن بھائی بیٹھے تھے۔ مراد اسے پچھلے دنوں کی باتیں بتا رہا تھا۔ مجھے اسی ریل اڈے سے واپس لاہور جانا تھا جہاں تم سب تھے۔ میں جب اپنے فوجی دستے کے ساتھ وہاں پہنچا تو مجھے نوری نظر آئی۔ اماں نے مجھے خط لکھا تھا، خاص طور پہ تاکید بھی کی تھی کہ اس بار چند دنوں کی چھٹی لے کر حویلی آ کر ان سے مل لوں۔ اماں کے ذکر پر اس نے نوالہ واپس رکھ دیا۔ نوری ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ گلے رانا نے اسے بھی کھانا چھوڑتے دیکھا تو اپنا بنایا نوالا اسے کھلانے لگی۔ وہ اب رانا نہیں تھی، وہ اب اماں بھی تھی۔ میں نہیں آ سکا گڑیا، مجھے آنا چاہیے تھا۔ وطن آزاد ہو نہ ہو، میں ساری زندگی ضمیر کی قید میں رہوں گا۔ میں نے اپنی اماں کی بات نہیں مانی۔ میں کس منہ سے واپس جاؤں؟ میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس نے نوالا رکھ دیا۔ سر کو ہتھیلی پہ گرائے وہ دھیمی آواز میں گریا کر رہا تھا۔ ہم یہاں کتنے دنوں سے ہیں؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولی تو مراد نے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ اماں کے بعد شاید تجھے کچھ ہو گیا تھا۔ میں نے 1 ہفتہ تیرے ہوش میں آنے کی دعائیں کی ہیں گڑیا۔ پہلے 4 دن تو بخار کا زور ہی نہ ٹوٹا، پھر بڑی مشکلوں سے بخار اترا۔ یہ کیمپ ہے رانا، یہاں سارے ہندوستان کے مسلمان جمع ہیں۔ 1 2 روز میں قافلہ نکلے گا، ہم لاہور جائیں گے رانا۔ تجھے لاہور کی کنیت میں پاکستان کا نام دیکھنا تھا نا؟ خواب پورے ہو رہے ہیں، قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ تو کچھ کہتی کیوں نہیں؟ کچھ بول دے، خدا کے لیے کچھ بول۔ وہ اس کی مسلسل خاموشی سے پھٹ پڑا تھا۔ جوان بہن 7 روزہ بے ہوشی سے اٹھی تھی اور اب منہ سی لیا تھا۔ دل نہ دکھتا تو کیا ہوتا؟ جانتا ہوں اماں کی موت نے تیرے دل پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ میں اماں مری نہیں ہے، اماں کو میں نے اللہ کے حوالے کیا ہے۔ اماں نے قربانی دی ہے۔ میں جوک لے کر نہیں بیٹھی، شہیدوں کے گھرانے صابر ہوتے ہیں، میں نے صبر کر لیا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ پھر تم بولتی کیوں نہیں ہو آپا؟ میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ نوری سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ رانا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے سامنے بیٹھے مراد کو دیکھا۔ کیا تجھے افسوس ہے رانا؟ کیا میری طرح تیرا ضمیر بھی قیدی ہو گیا ہے؟ گلے رانا چند پل خالی خالی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ آنکھوں کی جوت آج بجھ گئی تھی۔ گردن جھکا دی۔ رانا نے آج پہلی بار گردن جھکائی تھی۔ میرا ضمیر قیدی نہیں ہے، گلے رانا کا دل بے عیب ہے، لیکن ایک پھانس ہے جو چبھ سی گئی ہے۔ جن مقاصد کے لیے، جن عزائم، جن نظریوں کے لیے ہزاروں مائیں بہنیں اور بھائی قربان ہوئے، کیا پاکستانی ان کی لاج رکھ لیں گے؟ الفاظ تھے کہ سیسا۔ مراد جل کر خاک ہو گیا۔ آس پاس گویا سکوت چھا گیا۔ اس نے گردن اب تک جھکا رکھی تھی۔ خوف آتا ہے کہ اگر 70 سال بعد زندہ رہے تو کیا پاکستان ویسا ہوگا جیسا ہم نے سوچا تھا، یا پھر
لاہور کے لوگ نارنجی چولے والے سکھ بن جائیں گے اور بیٹیوں کی عزت خراب کریں گے۔ کہیں سندھ کے لوگ دہلی کے امرا تو نہ بن جائیں گے کہ غریبوں کے حق پہ ڈاکے ڈالنے لگیں۔ بلوچستان کہیں قافلے لوٹنے والوں میں سے تو نہیں ہوگا نا؟ اور خیبر والے ذات پات کا فرق تو نہیں کریں گے نا؟ بولتے بولتے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اس نے گردن اٹھائی، ساکن بیٹھے مراد کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوفزدہ تھیں۔ گلے رانا انسانوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا نا مراد؟ پاکستان ایسا نہیں ہوگا نا؟ یہ لوگ ہماری قربانیوں کی لاج رکھ لیں گے نا؟ ہمارا پاکستان ایسا نہیں ہوگا رانا۔ ہمارے حوصلے، قربانیاں، عزائم، لاہوری ان کی قدر کریں گے۔ بلوچستان والے اپنے بچوں کو ہماری قصے سنائیں گے، اور خیبر مساوات کا علم بردار ہوگا۔ ہماری بھوک رائے گا نہیں جائے گی۔ سندھ ہر مہاجر کی دعوت کرے گا۔ ایک بھائی اپنی بہن کو دلاسا دے رہا تھا۔ خدا اس کے الفاظ کو سچائی دے۔ اگلے چند دن بے حد بے سکونی کے تھے۔ رمضان شروع ہو چکا تھا، بلکہ اب تو اپنے اختتام کو جا رہا تھا۔ کیمپ میں دن عجیب بے کلی میں گزرتے تھے۔ اگست کی دھوپ جب پلاسٹک کے خیمے سے ٹکراتی جسم جھلساتی تو گلے نانا کو اپنے گھر کی جھلی پنکھی یاد آتی تھی۔ کس طرح وہ ناشکری کرتی تھی، کس طرح وہ اماں ابا کو غربت کے تانے دیتی تھی۔ کیمپ اسے سب یاد دلا رہا تھا، اچھا برا سب۔ صبح ہوتی تھی تو قافلے کے امیر کو نوجوان لڑکے چائے اور سوکھی روٹی کا انتظام کراتے تھے۔ کبھی کوئی امیر مسلمان مدد کر دیتا تو کبھی مسلم لیگ معاملات سنبھال لیتی۔ حقیقی معنوں میں تو مسلم لیگ اپنے فرائض اب ادا کرنے لگی تھی۔ سفید کرتے والے عظیم رہنما لوگوں کی داد رسی کرتے، بہنوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے اور ماؤں کو دلاسا دیتے تھے۔ بے رنگ پھیکی چائے دیکھ کر گلے رانا کو امرتسر کی وہ چند صبحیں یاد آتی تھیں۔ وہ لالٹین کی روشنی، وہ گاڑھے دودھ کی بنی چائے، کچھ اور بھی تھا جو یاد آتا تھا، لیکن دل کو ڈپٹ کر سلانے کے معاملے میں گلے رانا کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ دوپہر کے کھانے میں پانی سے زیادہ پتلی دال نصیب ہوتی تھی، اور روٹی کبھی آدھی تو کبھی پوری۔ رانا خیمے کے باہر کھڑی لوگوں کو روٹی کے ٹکڑوں پہ لڑتے ہوئے دیکھتی تھی۔ جنہیں مکمل روٹی مل جاتی ان کے چہرے خوش ہو جاتے، اور کچھ آدھی ادھوری روٹی لاتے ہوئے مایوس رہتے تھے۔ ان دنوں وہ ایثار کا جذبہ بھی دیکھتی تھی۔ عورتیں دوسری عورتوں کو اپنے خیمے آنے کا کہتی تھیں۔ بہن، اپنے بچے کو میرے خیمے میں لٹا دو، تمہارا تو اب تک دھوپ میں جھلس رہا ہے۔ قربانی تو ان لوگوں پہ ختم ہوتی تھی جب رانا کسی توانا مرد کو آدھی روٹی کھا کر آدھی دان کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ بھائی، ہمارا پیٹ بھر چکا، یہ روٹی تم اپنے بچے کو کھلا دو، کب سے ننھی جان بلک رہا ہے۔ تشکر کے وہ آنسو، مصیبتوں سے نکلنے کی وہ امید رانا کے دل کو موم کر دیتی تھی۔ شام میں سارے مرد خیموں سے نکل کر ذرا آگے میدان میں جا بیٹھتے تھے، جہاں وہ رات دیر تک رکھوالی کیا کرتے۔ ایک جاگتا تو ایک سوتا تھا۔ مستقبل کے عزم بنائے جاتے تھے، ماضی کے قصے دہرائے جاتے تھے۔ چائے کی پیالی نہ سہی، پانی کے گلاس پہ بھی گھنٹے گزر جاتے تھے۔ عورتیں ایک جگہ ٹولی بنا کر بیٹھ جایا کرتیں اور اپنے غم سناتیں۔ کوئی جائیدادیں چھوڑ کر آئی تھیں، کسی نے گھر والوں کی جان کھوئی تھی، کئیوں کی عصمت دری کی گئی تھی، لیکن بلا کے حوصلے تھے جو آج بھی نہ ٹوٹتے تھے۔ ایسے قدم تھے جو اب بھی واپسی کے بجائے آگے بڑھنے کو تیار تھے۔ وہ جب کسی 16-17 برس کی لڑکی کے چہرے پہ اداسی دیکھتی تب اسے کامل یاد آتا تھا۔ دل سے خون رسنا کیا ہوتا ہے اسے معلوم ہو جایا کرتا تھا۔ مہاجر کیمپ میں دن تو گزر جاتے تھے، راتیں نہ کاٹے کٹتی تھیں۔ کیڑے مکوڑے فرش پر رینگتے ہوئے کبھی اس کے پیروں سے چمٹ جاتے، کبھی گردن سے۔ وہ آدھی رات کو اٹھ اٹھ کر لالٹین کی روشنی میں آس پاس گہری نظر دوڑاتی۔ کہیں نوری کو مچھر تو نہیں کاٹ رہے، کہیں کوئی بچھو تو آس پاس نہیں۔ راتیں لمبی تھیں، شاید بس رانا کے لیے ہی لمبی تھیں، ورنہ باقی لوگ تو سوئے پڑے رہتے تھے۔ بس وہی تھی جو آدھی رات کو جاگ جایا کرتی اور پھر خیمے سے باہر نکل کر لالٹین کی روشنی میں گھنٹوں بے مقصد بیٹھی رہتی۔ کبھی اسے کوئی
ادھ کھانا کھایا مرد بھوک کے مارے ٹہلتا دکھائی دیتا تو کبھی کوئی ماں اپنے دودھ کے لیے روتے بچے کو تھپک رہی ہوتی۔ کیمپ کے ہر چہرے پہ ہر دوسرے دن مختلف تاثر ہوتا۔ ایک دن کا بھوکا اگلے دن سیر ہوتا، چائے کے نشئی اگلے دن چمکتے چہرے لیے ہوتے۔ چند تاثر تھے، چند جذبے تھے جو مشترکہ تھے۔ امید، اس خیمے سے نکل کر ایک چھت ملنے کی امید، ادھ بھوکے پیٹ کو کسی اچھے کھانے کی امید، تپتے جھلستے بدن کو اپنے وطن کی ہوا کی امید، یوں در بدری کے بعد ایک کچے مگر اپنے صحن کی امید، ایک لمبا عرصہ غلامی ظلم و بربریت میں گزار کر اپنے پاکستان جانے کی امید۔ اسی امید کو سینے میں دبائے آج ایک قافلہ لاہور کو روانہ ہوا تھا۔ کیمپ کے لوگوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ جوان مرد بوڑھی ماؤں کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے۔ نوعمر لڑکوں نے چھوٹے بہن بھائیوں کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ باپ بیٹیوں کے شانہ بشانہ تھے اور بھائیوں نے چاروں اوڑ سے قافلے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ایک لمبا راستہ تھا جو طے کرنا تھا، لیکن مجال ہے کہ قدم تھکتے ہوں، مجال ہے جو قافلے نے ذرا دیر کو سستانا ہو۔ گلے رانا اور اس کا کنبہ بھی اس قافلے کے ساتھ تھا۔ مراد نے نوری کو اپنی پشت پہ لاد رکھا تھا اور رانا کو اپنے ساتھ لیے چل رہا تھا۔ ذرا ذرا سی آہٹ پہ اس کا ہاتھ جیب میں رکھے چاقو تک چلا جاتا تھا۔ وہ دو بہنوں کے ساتھ تھا۔ پتے چرچراتے تو اسے طوفان کا گماں ہوتا تھا۔ اسی لمحے مغرب کی اذان کی صدائیں بلند ہوئیں۔ کئی روزے دار اپنی مشق میں پانی بھرے گلا تر کرنے لگ گئے تھے۔ راستے میں کئی جگہ پانی کے بڑے بڑے کین بھی نظر آئے، کہیں ٹھنڈے مٹکے۔ اس پہر بھی پانی کے کئی ٹھنڈے مٹکے قافلے کے سامنے تھے۔ روزے دار اور بچے بوڑھے پانی دیکھ مچل اٹھے تھے۔ ہر ایک اپنی پیاس بجھانا چاہتا تھا، سو بھر بھر کر پانی پیا۔ سب سے پہلے مردوں اور بچوں کو پانی پینے دیا گیا۔ جو ہی مرد حضرات پانی پی کر پیچھے ہوئے، عورتیں آگے آنے لگیں، لیکن پانی پینا شاید ان کا بخت نہیں تھا۔ مرد اور بچے خون تھوک رہے تھے۔ چند عورتیں اور لڑکیاں جنہوں نے پانی پی لیا تھا ان کی آنکھیں ابلنے کو تھیں۔ پانی میں زہر تھا اور اب لوگوں کے چہرے سبز پڑ رہے تھے۔ تاریخ دان لکھیں گے کہ 1947 میں ظلم و بربریت کی داستان رقم کی گئی۔ فسادات ہوئے، قتل و غارت ہوئے، دنگے ہوئے، لیکن تاریخ دان اگر خون تھوکتے ان مسلمانوں کو دیکھ لیں، ان کی عصمت لوٹا کر آئی بہنوں اور چاقو چھریوں سے زخمی بھائیوں کے بدن دیکھ لیں تو کچھ مختلف لکھیں گے۔ پھر تاریخ دان 1947 کو فسادات کا سال نہیں، نسل کشی کا سال لکھیں گے۔ فسادات کو ظلم لکھیں گے اور دنگوں کو بدماشی لکھیں گے۔ مراد اس تپتی زمین پر گرا تڑپ رہا تھا۔ رانا دھیرے سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ باقی عورتیں چیخ رہی تھیں، نوحہ کر رہی تھیں، اپنے سامنے اپنے مردوں، بچوں اور رشتہ داروں کو مرتے دیکھ کر گریہ وزاری کر رہی تھیں۔ لیکن رانا پہ کمال کے حوصلے اترے تھے۔ وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی، دل پہ جیسے گھونسے پڑ رہے تھے، لیکن وہ چپ چاپ بس مراد کے سر کو اپنی گود میں رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے بھائی کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ اس کی ناک، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی بہن کو حوصلہ دینا چاہتا تھا، شاید خود کو بچا لینے کی تدبیریں بتا لینا چاہتا تھا۔ رانا نے اپنا سر نفی میں ہلایا، جیسے اسے کچھ کہنے سے روکا ہو۔ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے دہرا رہی تھی۔ پڑھو مراد، پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خون تھوکتی زبان، قبض ہوتی سانس اور پرواز ہوتی روح کے درمیان ایک روزے دار نے کلمہ مکمل کر لیا تھا، اور پھر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، بدن ڈھیلا پڑ گیا، ساری تکلیف ختم ہو گئی، سارے درد دور جا سوئے، امیدوں سے بھری آنکھیں نا امید نیند سو گئیں۔ یہ جانے والے کمبخت چلے جاتے ہیں، ہر درد سے آزاد، ہر تکلیف سے نبرد آزما اور ہر خلش سے مطمئن۔ جانے والے اپنے پیچھے سب چھوڑ جاتے ہیں، دکھ، تکلیف، رنجش اور نا امیدی۔
گل رانا نے پاکستان کو اپنا بھائی بھی دے دیا، اب بس پاکستان اس کی امیدیں رکھ لے، خدا کرے۔ آس پاس عورتیں رو رہی تھیں، مردوں کے حوصلے ٹوٹ رہے تھے اور بچے خوفزدہ تھے۔ ملک یوں ہی نہیں بن جایا کرتے۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ پچھلے دنوں والے زہر کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر فساد برپا ہوا۔ سکھ وائے گرو دا خالصہ، وائے گرو دی فتح چلاتے ہوئے آئے، خنجر چلائے، تلواروں سے سر دھڑ کاٹے، زندہ جسموں کو آگ سے جلایا۔ ہندوؤں نے لٹ چکے قافلے ایک بار پھر لوٹے، مال جان عورتیں کمبخت کچھ بھی پیچھے نہ چھوڑا۔ کئی ہزار کا مجمع اب بس 150 لوگوں پر محیط تھا، وہ 150 لوگ جنہیں مسلم لیگ نے ستاب سے بچا لیا تھا۔ 13 اگست کی رات تھی، صبح ہونے میں بس چند گھڑیاں باقی تھیں۔ نوری کا ریڈیو آج بھی اپنی آواز سارے جہاں کو سنا رہا تھا۔ 13 اگست 1947، یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے، آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ گل رانا ملگجے سے لباس میں ملبوس تھی، جس کے دامن، سینے اور بازوؤں پہ خون کے دھبے تھے۔ اصل رنگ تو جانے کہاں کھو چکا تھا اور چہرہ دھوئے کئی دن بیت چکے تھے۔ مسلم لیگ کی رضاکار جماعت روز آتی، کھانا لاتی، کپڑے دیتی اور امید دیتی کہ بس آج ایک نیا قافلہ پاکستان کی اور نکلے گا۔ لوگوں کے پاس اب کھونے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا سوائے امید کے۔ چند پل یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ نوری کو بازو سے نیچے اتار چٹائی پہ لٹاتی باہر نکل آئی۔ صبح کا ملگجا اندھیرا، آتی صبح اور چھٹتے اندھیرے میں اس نے ایک منظر دیکھا، ایک ایسا منظر جو اس کی آنکھوں کو پتھرا گیا۔ سانس ایک لمحے میں سینے میں قید ہوا اور دل اتنی زور سے دھڑکا کہ آواز میلوں دور تک گئی۔ کامل حشام رضاکاروں کی جماعت کو ہدایات دے رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی، پلک جھپکے، سانس لیے بغیر۔ ایک انجانے سے خیال کے تحت کامل نے نظر موڑ کر دیکھا اور کئی لمحات کے لیے وہ بھی ساکت ہو گیا۔ آس پاس کی ساری آوازیں بند ہو گئیں، سارے مناظر دھندلے پڑ گئے، اندھیرا چھٹ گیا اور گل رانا اسے اتنی روشن نظر آئی کہ اس کی آنکھیں چبھنے لگیں۔ کئی لمحے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ گل رانا اس منظر کو کئی بار دیکھ چکی تھی اپنے خیالات میں۔ ہر بار جب وہ اس کی جانب قدم بڑھاتی تھی، وہ ایک بھرم کی مانند غائب ہو جاتا تھا۔ آج وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور گل رانا کہیں دور، بہت دور غائب ہو جانا چاہتی تھی، لیکن نہیں ہو سکی۔ انسان کچھ انسانوں کے معاملے میں بہت بے بس ہوا کرتے ہیں۔ تم واپس کیوں نہیں گئیں رانا؟ کئی لمحے بعد وہ کیمپ سے ذرا فاصلے پہ تھے، 2 بڑے بڑے پتھروں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے۔ لالٹین کی زرد روشنی آج بھی ان کی ساتھی تھی، چائے کے بھاپ اڑاتے کپ آج بھی ان کے ہاتھوں میں تھے۔ واپسی کا سفر طویل ہو گیا، ورنہ میں نے تو آپ کی بات مان لی تھی۔ لیکن میں نے تو سنا تھا گل رانا وقت کے آمرین کی بھی نہیں سنتی۔ مردوں کو سنی سنائی پر یقین نہیں کرنا چاہیے کامل، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ کامل نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا، گرم گرم مایا حلق کو جلا گیا۔ اور بتاؤ، کیا تم نے عظیم ہونے کے اصل معنی جان لیے؟ گل رانا بیگم نے پھر کتنے لوگوں کی مسیحائی کی؟ گل کو نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں ہتک سی محسوس ہوئی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے لیے کیا۔ نیکی کا بار بار ذکر اسے 2 کوڑی کا کر دیتا ہے۔ البتہ اگر آپ چاہتے ہیں میں بدلے میں آپ کی عظمت کے قصے سنوں تو پھر بتاؤ کامل حشام، کتنے عظیم ہو تم۔ وہ مسکرایا، کمبخت نے شرم بیچ کر کھائی تھی۔ میں نے دہلی کے فساد میں 5000 مسلمانوں کو بحفاظت ٹرین تک پہنچایا، 2100 مسلمانوں کو 3 روز اپنی جیب سے کھانا کھلایا، اپنی حویلی کوڑیوں کے دام بیچ کر ساری رقم آج کے قافلے کے لیے ریل گاڑی کی ٹکٹ، کھانے پینے کا انتظام اور لاہور میں چند روز کی رہائش سب میرے ذمے ہے۔ اخباروں میں میرا نام ہے گل، ریڈیو پہ میرے حق میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، لوگ مجھے عقیدت سے دیکھتے ہیں، لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں۔ میں عظیم ہوں، رانا پنڈتوں کے محلے میں پیدا ہونے والا کامل حشام۔
لاکھوں مسلمانوں کا لیڈر ہے۔ گلے رانا چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کس خیال کے تحت پوچھ بیٹھی، آپ خوش ہیں؟ دل مطمئن ہے؟ کیا آپ کو خود پہ فخر ہوتا ہے؟ یا پھر جب کوئی آپ کے حق میں توصیفی جملے کہے، کیا آپ کو دلی سکون ملتا ہے؟ کامل کی آنکھوں کی جوت واضح طور پر بجھ گئی تھی، ہونٹوں کی مسکراہٹ البتہ قائم رہی۔ تم بتاؤ گل، کیا میں تمہیں خوش نہیں لگتا؟ بھرم قائم رہا۔ خوشی کا تعلق دل سے ہے، اور دل اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں اور سوال کریں۔ کامل نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور پھر اپنا ہاتھ عین اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ اے کامل حشام کے سرمئی دل، کیا تم اپنی دی گئی قربانیوں سے خوش ہو؟ اپنے ایثار کے جذبے سے مطمئن ہو؟ کیا تم عظیم بن چکے؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ چند لمحے گزرے، پھر آنکھیں کھول دیں۔ رانا یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا جواب آیا؟ دل کے جواب بس اس کے مالک کو پتہ ہونے چاہیے، باقی دنیا مشہوری کروا دیتی ہے۔ رانا اس کے جواب پہ ہنس پڑی۔ میں دنیا کب سے ہو گئی، اور آپ باقی دنیا جیسے کب ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، آج سویرے سارا قافلہ پاکستان روانہ ہو جائے گا، تم بھی صحیح سلامت وہیں پہنچ جاؤ گی، اپنے ملک، اپنے خاندان کے پاس۔ کامل نے بات پلٹ دی، میرا کوئی خاندان تو بچا ہی نہیں، اماں اور مراد نہیں رہے، ابا کئی کئی دن گھر نہیں آتا، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، میں نوری کو لے کر اکیلی کہاں جاؤں گی؟ اس نے چائے رکھ دی، چہرہ گھٹنوں پہ گرا دیا اور اب بس وہ کامل کو دیکھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح یکسوئی سے۔ وہ کامل سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہی تھی، بس بتا رہی تھی۔ رانا نے باتیں دل میں رکھنا نہیں سیکھا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا گل، اگر ہمارا کوئی تعلق ہوتا یا بن سکتا ہوتا۔ اب کیا اچھا لگے گا جوان جہان پھوپھی ذات کو گھر میں رکھ لوں؟ وہ ایسی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا کہ جیسے شناسائی کی کوئی رمق کبھی رہی ہی نہ ہو۔ آپ واقعی اتنے ہی نادان ہیں یا پھر بن رہے ہیں؟ اب بس، مزید وہ دل میں نہیں رکھ سکتی تھی، سو پھٹ پڑی۔ کیا واقعی ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے؟ پھر اس روز آپ کی اماں کے کمرے میں میری پیشی کیوں کر ہوئی تھی؟ اگر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ان زینوں پر بیٹھ کر مجھ سے اپنا ماضی کیوں کھولا تھا؟ اس کی آواز بلند نہ سہی ترش ضرور تھی۔ کامل چپ چاپ سنتا رہا۔ اگر ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا تو وہ بولتے بولتے رکی، گیلی زخمی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا تو اس روز دل سے فتویٰ لیتے وقت آپ کی آنکھوں کے آگے میرا چہرہ کیوں تھا؟ کامل کے منہ پہ جیسے کسی نے جوتا دے مارا ہو، سچ کا جوتا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نہیں جانتی آپ کا دماغ، دل اور ضمیر کس قید میں ہے، لیکن رانا قیدی نہیں ہے، آزاد ہے، اپنے فیصلوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے دل کا حال کہنے میں۔ کامل حشام، آپ مجھ پر دستبرداری دے رہے ہیں کیونکہ آپ ذہنی غلام ہیں، اسے قبول کریں۔ وہ بولتے بولتے ہانپ گئی تھی۔ تم چاہتی کیا ہو گل؟ وہ جیسے تھک گیا تھا۔ اچھا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ مانگ کر تو رانا سانسیں بھی نہ لے، آپ سے کیا کچھ مانگنا، غلاموں سے مانگا نہیں جاتا، غلاموں کو دیا جاتا ہے۔ اے کامل حشام کے غلام دل، جاؤ، میں نے آج سے تمہارا راز اپنے دل میں دبا لیا، میں نے تمہیں عطیے میں رازداری دی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی، ایک اچٹتی سی نظر کامل کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے قدم کامل کی آواز پہ تھم گئے تھے۔ اگر تم اتنی ہی اعلیٰ ظرف عظیم ہو تو میرے سامنے اعتراف کیوں کیے جا رہی ہو؟ دل کے جذبات پہ وہی پردہ کیوں نہ ڈالا جو میں نے ڈال رکھا ہے؟ آنکھیں چرانے والے کی آنکھوں میں دیکھ کر جتانے والی تم کون ہو؟ میرا دل بے عیب ہے، میں اعتراف کر رہی ہوں کیونکہ میں کھری اور سچی ہوں۔ میں اس سرزمین سے آپ کی محبت کی اسیر اور انکہی محبت کا بوجھ لے کر کیوں جاؤں؟ رانا آزاد ہے، اس کے دل کو بھی آزاد رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے واپس کیمپ کی اور بڑھ گئی۔
کامل کو اس کا جانا برا لگا تھا۔ کیا وہ چند پل مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی؟ چند گھنٹے بعد ریل گاڑی سفر شروع کرنے کی تیاری میں تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈبوں میں بھرے جا رہے تھے۔ دل دھڑنے کی جگہ نہ تھی۔ پھٹے پرانے کپڑے، مفلس و نادار چہرے، بھوک کے مارے بدن اور جھلستی سازشوں کے مارے لوگ اپنے وطن جانے کو تیار تھے۔ وہ آج ایک بار پھر بوگی نمبر 12 میں تھی۔ جانے کیسا نصیب تھا کہ اسے ہر دفعہ ریل گاڑی میں بوگی نمبر 12 ہی ملتی تھی۔ بوگی لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ عورتیں، بچے، لڑکیاں اور ان سب کے درمیان دبک کر بیٹھی دو بہنیں، گلے رانا اور نور العین عرف نوری۔ وہ ایک بار پھر ریڈیو کی تاریں چھیڑ رہی تھی۔ گھر گھر کی آواز کے بعد بالآخر چند صاف اور واضح آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ کامل حشام سارے لوگوں کو دلاسا دے کر اب بوگی نمبر 12 کی جانب آ گیا تھا۔ بس یہ آخری بوگی تھی۔ اس کے بعد وہ یہاں سے نکل کر چند اعلیٰ افسران کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر ایک شان سے پاکستان جانے والا تھا۔ لوگوں کے جھمگٹے سے نکل کر گلے رانا کو نظر انداز کرتا وہ باہر جا رہا تھا جب ریڈیو کی آواز واضح ہوئی۔ 14 اگست 1947۔ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ وقت نے گہری سانس لی۔ آسمان نے تشکر کے آنسو بہائے۔ سورج نے اپنی حدت کم کر دی اور اڑتے پرندے اس اعلان کے روب سے ایک پل کے لیے ٹھہر کر بیٹھ گئے۔ آس پاس فضائیں رقص کرنے لگیں اور غلام دل کا مالک، ذہنی غلام، نظر چراتا بوگی نمبر 12 سے باہر نکل گیا۔ اعلان نہیں تھا۔ یہ صرف ایک اعلان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لاکھوں لوگوں کی ریاضتیں، قربانیاں، ایثار بالآخر قبول ہوا تھا۔ اس آواز نے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ دیوانے کا خواب سچ ہو گیا تھا۔ بٹوارا ہو چکا تھا۔ لاہور کی کنیت میں پاکستان کا نام آ گیا تھا۔ کیا نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ پیغام بار بار دہرایا جا رہا تھا۔ مرد سجدے میں گر پڑے تھے۔ عورتیں آوازوں کے ساتھ رونے لگی تھیں۔ نوعمر لڑکے لڑکیاں جوش سے نعرے لگانے لگے تھے۔ بڑے بوڑھوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ گلے رانا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بالآخر اسے وہ خواب پورا ہوتا نظر آیا تھا جس کے لیے وہ اپنا آدھا خاندان گنوا چکی تھی۔ لیکن کچھ خواب شاید پورے ہو کر بھی ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان کی حدود کے باہر ریل گاڑی میں چند لوگ سوار ہوئے۔ ماتھے پہ سرخ پٹیاں باندھے لوگ ہاتھوں میں ہتھیار لیے اندر داخل ہوئے۔ بھڑکتے کرتوں والے مرد لوگوں کے جسم کاٹنے لگے۔ ایک ایک بوگی میں آگ لگائی جانے لگی۔ خون کا ایک سیلاب تھا جو بہہ رہا تھا۔ آہیں عرش تک جاتی تھیں۔ بوگی نمبر 12 کی گلے رانا نے اپنی بہن کو خود سے لپٹا لیا۔ لیکن کب تلک؟ کسی نے اسے بالوں سے کھینچ کر باہر نکالا اور پھر پے در پے اس کے پیٹ، سینے اور پسلیوں میں چاقو مارتے چلے گئے۔ اس کی آنکھیں ابل رہی تھیں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر نوری کو یہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی لیکن دیر ہو چکی تھی۔ مشتعل لوگوں نے اس کی چھوٹی بہن کے پیٹ میں تلوار گھسا دی۔ بچی تڑپنے لگی تھی۔ اسی لمحے لوگ اتر گئے۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور سب تباہ ہو گیا تھا۔ پاکستان جانے والی وہ ریل گاڑی انسانوں سے بھری ہوئی تھی لیکن سرزمین پاکستان پہ بس لاشیں واپس آئی تھیں۔ بوگی نمبر 12 کی گلے رانا کی آنکھیں چھت سے جا لگیں۔ جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ سانسوں نے جسم کا ساتھ چھوڑا اور سماعتیں سن ہو گئیں۔ گلے رانا نے پاکستان کو ایک اور قربانی دے دی تھی، اپنی سانسوں کی قربانی۔ 10 سال بعد پاکستان کے قیام کو 10 سال بیت چکے تھے۔ ملک ترقی کی جانب گامزن تھا۔ لوگ خوش تھے، شاید مطمئن بھی۔ پاکستان بننے کے شروعاتی چند سالوں میں ہندوستان نے کئی قسم کی رکاوٹیں لانا چاہی۔ نئے ملک پہ ہتھیار روک کر اسے دفاعی طور پر کمزور کرنا چاہا۔ خزانے کی ناانصافی سے اقتصادی کمزوری اور ملک پہ پانی روک کر اندر کے بدلے کی آگ مٹانی چاہی۔ ہماری کہانی کا مرکز اس وقت لاہور کے ایک بیابان میں جل کر خاک ہو چکی ریل گاڑی ہے، جہاں چند دنوں میں ایک تھیٹر ڈرامہ پیش ہونا تھا جس میں اعلیٰ پائے کے فنکاروں نے حصہ لیا تھا۔ ساری ریل گاڑی جل کر خاک ہو چکی تھی لیکن بوگی نمبر 12
जूं की तूं थी। ये रेलगाड़ी 14 अगस्त 1947 को हिंदुओं और सिखों के अताप का निशाना बनी थी। उस वक्त लिखारियों का एक टोला, कुछ अदबी शोबे और कुछ थिएटर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बोगी नंबर 12 के बाहर मौजूद थे। आलमी सतह पर होने वाले एक थिएटर ड्रामे में पाकिस्तान बनने की मुश्किलात का जिक्र होना था, जिसके लिए लिखारी मौजूद थे। जिसकी कहानी सबसे आला, वही कहानी ड्रामे के लिए इस्तेमाल होने वाली थी। फनकारों को अभी से यहाँ बुला लिया गया था ताकि जगह देखकर अपना जहन तैयार कर सकें। मेहमान खुसूसी अब तक नहीं आ सके थे। वो 10 साल पहले होने वाले वाक़यात के ऐनी शाहिद थे। कुछ वक्त बाद फनकार अपने काम को चले गए और लिखारी कहानी के इंतज़ार में वहीं रहे। 4 लड़कियाँ और एक लड़का, सबकी उम्र तकरीबन 19 या 20 के करीब थी। ये उनके करियर का आगाज़ था, और आगाज़ ही इतने बड़े मंसूबे के साथ था कि उनके हाथ पाँव फूल रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके इंतज़ार ख़त्म हुआ और मेहमान खुसूसी आते दिखाई दिए। 40 के हिंसे को छूता एक खुश शक्ल मजबूत मर्द, रंगत गहरी, आंखें हज़हीन, बाल अच्छे से जमा रखे थे। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। कुछ साल कबल तक वो सियासत से मुंसलिक थे, लेकिन अब वो रेडियो के लिए काम करते थे। कई फलाही तहरीकें चलाते थे। आलमी सतह पे मकबूल इंसानियत के अलम बरदार कामिल हशाम आज भी अखबारों की सुर्खियों में था। वो करीब चला आया तो तमाम लिखारियों ने उसे सलाम कहा। अकीदत थी कि क्या, उस आदमी से नज़र ना हटती थी। लोग उसके लिए दीवाने थे। बातें बस उसकी की जाती और उसकी सुनी जाती। लिखारियों से बात करते उसकी गर्दन तफाखुर से उठी थी। कामिल उनसे बात कर रहा था जब उसे बोगी नंबर 12 के दरवाजे से कोई झांकता नजर आया। कोई शनासाई की रमक थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन सिवाय एक पल्लू के उसे और कुछ नजर न आया। उसने हैरत से गर्दन वापस मोड़ ली, यूं ही शायद कोई ख्याल हो। वो एक बार फिर अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ लोगों से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद वो 5 लिखारी और कामिल हशाम एक टेंट के नीचे बैठे थे। कामिल हशाम इतना जाज़िबे नज़र, नर्म और पुरखुलूस था कि उससे रोब सा महसूस होता था। सर, क्या आपने उन तमाम लोगों की मदद की थी जिसने आपसे मदद मांगी, या फिर कोई ऐसा था जिसकी आप चाहकर भी मदद ना कर पाए हों? अनम की बात पे एक लम्हे को कामिल थम गया था। उसे आज भी वो आंखें याद थीं, उनकी इल्तिजा याद थी। वक्त पर लगा कर उड़ा था, लेकिन कामिल हशाम आज भी बोगी नंबर 12 में कैद था। कई लम्हे वो जवाब ना दे सका तो अनम ने गला खंकार कर उसे मुतवज्जा किया। असल में मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि उस वक्त की बेबसी भी लिख सकूँ। कुछ लोग ऐसे थे ना, जो चाहकर भी मदद ना कर पाए। ऐसा कोई इंसान, कोई हालात नहीं होते जब आप किसी की मदद करना चाहें और कर ना सकें। कई बार आप खुद गर्ज हो जाते हैं और बस। उसने पिछली बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस बात ने उसके दिलो दिमाग को हिला दिया था, उसका जवाब ज़रूर दिया। अब कोई दूसरी लिखारी उससे कोई अलग सवाल कर रही थी। जब कामिल ने एक बार फिर उसे देखा, उसने वही शाल ओढ़ रखी थी, वही आंखें, वही आधा नकाब, बुर्के के ऊपर पहनी शॉल लहराते हुए वो एक बार फिर आंखों से ओझल हो गई। अब के उसके माथे पे पसीने के नन्हे नन्हे कतरे उभरे। क्या वो भरम था, या फिर अनदेखा सच? ये क्या हो रहा था? ये क्या था? आंखों का धोखा, या फिर याद का ताज़ा होना? वो एक बार फिर उस रेलगाड़ी के सामने था। बचपन में उसने पंडित जी से सुना था कि जहाँ जो इंसान मरा हो, उसकी आत्मा यानी रूह वहीं मंडलाती रहती है, यहाँ तक कि उससे मुक्ति ना मिल जाए। सर, मुझे ये पूछना था कि क्या 10 साल पहले आपने कोई ऐसा वाक़या देखा जब अपनों ने ही अपनों से हाथ छुड़ा लिया हो? यानी हिंदू और सिख नहीं, अपने मुसलमान बहन भाई। कामिल ने माथे पे आए पसीने को पोंछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कुर्बानी और इसार का जज्बा उस दौर में बेतहाशा था। लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उसने ये नहीं बताया कि वो वही शख्स है जिसने अपनी ही मोहब्बत से दस्तबरदारी दी थी। चाय पियेंगे कामिल हशाम? आवाज़ पे उसने करंट खाकर पीछे देखा। नकाब से झलकती स्याह आंखें, स्याह बुर्का, नीली चादर।
اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ چند لمحے کے لیے وہ بالکل ششدر رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سیاہ آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ کامل کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ وہ آج 10 سال بعد یوں اسے اپنے روبرو دیکھ رہا تھا۔ روحیں ہوتی ہیں، وہ واپس آتی ہیں، بات کرتی ہیں۔ بچپن کا پڑھایا پاٹھ سچ بن کر سامنے آیا تھا۔ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ نومی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کامل نے واپس تیزی سے گردن موڑی، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ کیا تم لوگوں کے ساتھ رانا بھی آئی ہے؟ گلے رانا، وہ بھی لکھاری بننا چاہتی تھی۔ وہ بوگی نمبر 12 کی مسافر تھی۔ کیا تم لوگوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ ایک آس سے ان سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ 10 سال ایک سراب کے پیچھے بھاگنا مذاق نہیں تھا۔ 10 سال وہ قیدی رہا تھا، محبت کا، ضمیر کا، گل کی سیاہ آنکھوں کا۔ ہم نے ایسی کسی لکھاری کا نہیں سنا جناب۔ کیا معلوم وہ لکھاری نہ بن سکی ہو؟ کیا معلوم اسے آزادی نہ مل سکی ہو؟ نومی نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ باقی سب بھی متفق تھے۔ کامل کی رنگت واضح طور پر سفید پڑ چکی تھی۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ کوئی سچ، کوئی ادھوری کہانی۔ وہ لکھاری بن گئی ہوگی۔ خواب پورے ہو جاتے ہیں، آزادی ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ سب لوگ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ کامل دھیرے سے دوبارہ اس کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اب کہ اس کے انداز میں واضح بے چینی تھی۔ وہ بس کسی طرح یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ سر، میں محبت کی کہانی لکھ رہی ہوں، فوزیہ نے کہنا شروع کیا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں کچھ سوال کر لوں؟ جی جی پوچھیں، میں یہاں جواب دینے ہی آیا ہوں۔ اس نے ماحول ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ کیا آپ نے 10 سال پہلے اس برزخ کے عالم میں کوئی ایسا مرد دیکھا تھا جس نے اپنی محبت سے آنکھیں پھیر لی ہوں، یا پھر کسی قسم کی مراعات کے لیے دل کی خوشی قربان کر دی ہو؟ اور اگر آپ نے ایسا مرد دیکھا تھا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چند لمحے وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اسے کبھی لکڑی کے ستون کے پیچھے کوئی پلو لہراتا نظر آتا، کبھی اسے اپنے قریب کوئی آہٹ محسوس ہوتی۔ کامل حشام کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ اسے لگا یہ وہم ہے، یا شاید بوگی نمبر 12 کو ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھ کر اس کی تمام یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ میں کسی کو جانتا ہوں جس نے ایسا کیا تھا، اور وہ پچھتا رہا ہے۔ وہ بس ایک موقع کی تلاش میں ہے۔ بس ایک بار اسے اپنی غلطی ٹھیک کرنے کا موقع ملے اور وہ سب کچھ ٹھیک کر سکے۔ کاش اسے ایک بار وہ موقع مل جائے۔ وہ غائب دماغی سے کہہ رہا تھا۔ دل دماغ کہیں دور اٹکا تھا۔ سر، میرا ایک سوال ہے۔ اب کہ بشرا نے سوال کرنا چاہا، مگر کامل اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم اس بیٹھک کو کل دوبارہ شروع کریں؟ میری طبیعت کچھ ناساز ہے، وہ غائب دماغی سے کہہ رہا تھا، اور پھر بغیر کسی کا جواب سنے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، اسے خوف آ رہا تھا، اسے محبت یاد آ رہی تھی۔ لکھاری اسے حیرت سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اگلی صبح وہ وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ آج کچھ فنکار اور ہدایت کار بھی جمع تھے۔ کامل حشام ایک شخصیت تھا۔ ایک بھرپور وقت ان تمام لوگوں کے ساتھ گزار لینے کے بعد وہ ایک بار پھر ان 5 لوگوں کے ساتھ تھا۔ آج چہرے پہ تھکی تھکی مسکراہٹ تھی۔ وہ شب خوابی کا شکار رہا تھا۔ ٹینٹ کے اندر آج نرم قالین بچھا تھا۔ یہ سردی کے دن تھے۔ دھوپ نرم اور بدن کو بھاتی تھی۔ وہ آج ایک بار پھر لکھاریوں کی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ کل سے کہانی تیار ہونے والی تھی اور اگلے ہفتے تھیٹر میں تیاری شروع ہو جانی تھی۔ جناب، مجھے یہ جاننا تھا کہ کامل اس کے باقی الفاظ نہیں سن سکا۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی عین اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چہرہ گھٹنوں پہ رکھے، آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائے، وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آنکھیں، کامل ان آنکھوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ سانس لیے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ 10 سال 10 سال اس نے ان آنکھوں کو اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ آنکھیں اس کے دل پہ نقش ہو گئی تھیں۔
وہ ان آنکھوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ کل تک یہ سب اسے وہم لگا تھا، لیکن آج وہ حقیقت بن کر سامنے بیٹھی تھی۔ وہ دھیرے سے اپنی کرسی سے اٹھ کر نیچے آ بیٹھا۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رانا اس کے سامنے تھی، اسے باقی ساری دنیا جھوٹ لگی۔ وہ عین رانا کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں دیوانہ وار ان سیاہ آنکھوں کو دیکھ رہی تھیں۔ کامل کو اندازہ نہیں ہو سکا، مگر اس کا چہرہ گیلا ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو چھو کر دیکھنا چاہا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ لڑکی نے گردن ایک جانب ڈھلکا دی تھی، یوں جیسے وہ اسے ستا رہی ہو۔ میں نے کئی سال تمہارا انتظار کیا ہے رانا۔ اس کے لبوں سے دھیرے سے چند الفاظ نکلے۔ آس پاس بیٹھے لکھاریوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کامل اب تک کسی طلسمی لمحے کے زیر اثر اسے تکتا رہا۔ اسی پل وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کامل بے چینی سے اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ رانا، میری بات سنو، خدا کے لیے مت جاؤ۔ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ فکر مند سا نومی فوراً اس کے قریب چلا آیا۔ نقاب والی لڑکی اس سے دور جا رہی تھی۔ کامل اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ جب نومی نے اسے کندھوں سے تھام کر روکا، انم پانی لیے کھڑی تھی اور فوزیہ بے تحاشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جناب، آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے، آپ کو گھر جانا چاہیے۔ جانے دو مجھے رانا کے پاس جانے دو، وہ اس طرف گئی ہے، مجھے بھی وہاں جانا ہے۔ اس نے کہا تھا وہ بوگی نمبر 12 کا سفر میرے ساتھ کرنا چاہتی ہے، مجھے اس کے ساتھ جانے دو۔ وہ خود کو چھڑواتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ نومی نے اسے روکنا چاہا لیکن روک نہ سکا۔ وہ کسی جادوئی لمحے کے زیر اثر تھا۔ 10 سال وہ اسے اپنے وہم میں دیکھتا رہا تھا۔ آج 10 سال بعد وہ حقیقت تھی، اور اگر حقیقت نہ تھی تو اسے گلے رانا کا سراب ہی کافی تھا۔ جلی ہوئی تباہ شدہ ریل گاڑی آج بھی اسی بیابان میں کھڑی تھی جہاں نیا ریل بند تیار ہو رہا تھا۔ مزدور اپنے کام میں لگے تھے۔ کچھ مزدور اسی ریل گاڑی کی بوگیوں کے ٹکڑے کر رہے تھے تاکہ ان کو یہاں سے لے جانے میں آسانی ہو سکے۔ کامل نے اسے بوگی نمبر 12 میں جاتے دیکھا تھا، سو اسی طرف دیوانہ وار لپکا۔ وہ اندر آیا تو خون اور ہڈیوں کی بدبو آج بھی ویسی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف چہرہ کیے بیٹھی تھی۔ کامل نے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس کیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا آیا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ نقاب سے جھلکتی سیاہ آنکھیں وقت کی گردشوں کے بعد بھی اپنا سحر نہ کھو سکی تھیں۔ یہ تم ہی ہو نا گلے رانا؟ میں جانتا ہوں یہ تم ہو۔ جانتی ہو میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے۔ وہ کس بے سکونی، کس بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ لمحہ، یہ وصل اسے خواب لگا، زندگی اسے جنت لگی۔ 10 سال پہلے کامل حشام نے تم سے آنکھیں چرا کر غلطی کی تھی رانا۔ آج 10 سال بعد میں یہاں تمہارا مجرم بن کر موجود ہوں۔ تم میری آزادی تھی رانا، تمہارے بعد میں غلام ہو گیا ہوں۔ مجھے اس غلامی سے نکالو، خدا کے لیے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے تھا۔ رانا یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کامل شرمندہ تھا، بے چین بھی۔ 10 سال قبل امرتسر کے اس باغ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا۔ میری آنکھوں نے اس روز تمہارا چہرہ دیکھا تھا، دل نے تمہارے حق میں فتویٰ دیا تھا۔ میرے ساتھ چلو رانا، مجھے آزادی دلواؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اسے چھونا چاہا، مگر وہ بدک کر دور ہٹی۔ کامل کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ گلے رانا نے بھی کبھی اس کی پیش قدمی نہیں ٹھکرائی تھی۔ رانا، میں کبھی بھی عظیم نہیں بن سکا، میرا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکا، میرے لیے آزادی رہی ہی نہیں۔ خدا کے لیے مجھے اس غلامی سے باہر نکالو۔ وہ اس کی ملتجی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کامل ایک بار پھر اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی، کامل اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ یوں بغیر کچھ کہے جا نہیں سکتی تھی۔ رانا، مجھے ایک موقع دو، ایک بار میری بات سن لو۔ میں مجبور تھا گل، میرے اپنے مسائل تھے۔ تم ضد چھوڑ دیتی تو یہ 10 سال ہمارے درمیان نہ آتے۔ وہ بوگی نمبر 12 سے باہر آ گئی تھی اور اب ریل کی نئی بننے والی پٹری پر چل رہی تھی۔ کامل اب بھی اس کے پیچھے تھا۔
میں نے ان 10 سالوں میں تمہاری جگہ کسی کو نہیں دی۔ میں مجبور تھا رانا، اور تم ضدی۔ ایک بار میری بات سن لو۔ خدا کے لیے تم 10 سال پہلے والی کامل حشام مت بنو۔ گل۔ اس کے باقی کے الفاظ ادا ہی نہ ہو سکے۔ ریل کی پٹری میں اس کا پیر الجھا اور وہ رپٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ سخت لوہا سر پہ لگا اور چند لمحوں میں اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ اندھیرا، خوب اندھیرا۔ عالم بیداری ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھیں کھول لیں تو چند لمحے اسے اپنا سر درد سے پھٹتا محسوس ہوا۔ وہ اپنے گھر میں تھا، اتنا اندازہ تو اسے ہو ہی گیا تھا۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، حلق سوکھ رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا، سر کو ہاتھوں میں گرا دیا اور کچھ دیر قبل ہونے والا واقعہ ایک دھماکے سے اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے تیزی سے پیر بستر سے نیچے اتارے۔ اس کے پیروں میں چپل نہیں تھی، لیکن وہ گھر میں دیوانہ وار بھاگتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ پھٹا ہوا سر، خشک ہوتا ہوا حلق، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے چابی لگائی۔ ملازم اس کے آگے پیچھے تھے، وہ اسے روک رہے تھے لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ لاہور کی سڑکوں پر اس کی گاڑی اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ بالآخر وہ دوبارہ اس بیابان میں آ گیا تھا جہاں وہ ادجلی ریل گاڑی تھی، لیکن اب وہاں وہ ادجلی ریل گاڑی نہیں تھی۔ کامل کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ مزدور اب اپنا سامان باندھے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کامل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس خالی جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب ایک ادھیڑ عمر مزدور کی نظر اس پر پڑی، وہ مخلص سی فکر مندی سے آگے بڑھایا۔ کامل بابو، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ صبح آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اب کیسے ہیں؟ یہاں سے ریل گاڑی کہاں گئی؟ بوگی نمبر 12 کہاں ہے؟ وہاں گل تھی، میری گل۔ بوگی نمبر 12 کہاں ہے؟ اس کا چہرہ گیلا تھا، حلق دکھ رہا تھا۔ بوڑھے مزدور نے تعصب سے سر ہلایا۔ 1.5 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں بابو۔ وہ نیلی چادر والی لڑکی نہیں، آتما ہے۔ کامل حشام جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ اسے دنیا اپنے سر پہ گھومتی محسوس ہوئی۔ کئی بار ہمیں بھی نظر آئی ہے، بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتی ہے اور راتوں میں لالٹین لے کر گھومتی ہے۔ میرے ساتھ جو مزدور کام کرتا ہے اس نے بتایا تھا کہ 10 سال پہلے کسی حادثے میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ تب سے بیچاری کی آتما یہاں سے وہاں بھٹک رہی ہے۔ بھگوان اس کی آتما کو شانتی دے۔ وہ ہندو مزدور دعائیا لہجے میں کہتا، کامل کا کندھا تھپکتا آگے بڑھ گیا۔ کامل اب تک سن تھا، ساکت، شل۔ پھر دھیرے دھیرے وہ اس پتھریلی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں نیم مردہ ہو گئیں، گردن میں پھندا تنگ ہونے لگا تھا۔ وہ جس آزادی کی امید پہ یہاں آیا تھا وہ اب نہیں رہی تھی۔ کامل حشام ایک بار پھر غلام بن گیا تھا۔ کاش میں اسے مکتی دلا سکتا۔ میں گل کو نہیں بچا سکا، وہ ساری زندگی یوں ہی رہے گی، اور یہ گناہ میرے حصے میں آیا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھا بڑبڑا رہا تھا۔ ٹینٹ کی اور اس کی پشت تھی۔ پنڈتوں کے محلے سے آیا شخص روحوں کے بھٹکنے پہ ایمان لا چکا تھا، اور اب ساری عمر کی قید اس کا بخت تھی۔ اس نے آدھی زندگی مسلمانوں کے ساتھ گزار دی، لیکن جس کے دل میں کھوٹ ہو وہ کبھی دین دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ کامل حشام کا اصل وہی پنڈتوں کا محلہ تھا، اور وہ آج بھی وہیں تھا، دل سے بھی، دماغ سے بھی۔ اب ذرا نظر موڑ کر ٹینٹ سے نکل کر اپنے گھر جو جاتے 6 لکھاری کو دیکھو تو 1 منٹ 6؟ ہاں بالکل 6۔ چھٹی لکھاری نے نیلی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں بالکل اپنی بہن کی آنکھوں جیسی تھیں۔ تم نے کہا تھا اگر ہم نے تمہاری بات مان لی تو تم اس کہانی کے مقابلے میں حصہ نہیں لوگی۔ اب تم اپنی بات پہ قائم ہونا؟ فوزیہ اپنے ساتھ چلتی نیلی چادر والی لڑکی سے کہہ رہی تھی۔ نور العین کی بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، یہاں سوال کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لڑکی نے چادر سر سے سرکا دی۔ بس آنکھیں اس نے اپنی بڑی بہن سے لی تھیں، اور شاید اعتماد بھی۔ نور، کیا تمہاری بڑی بہن لکھاری بننا چاہتی تھی؟ اس نے کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا۔ بکتا ہے کامل حشام۔
گلے رانا کبھی لکھاری نہیں بننا چاہتی تھی، اس کی تمام کہانیاں میرے لیے تھیں۔ وہ اکھڑ اور بدتمیز ہو گئی تھی، وقت نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ گلے رانا کی نوری نہ تھی۔ ویسے نور، اب بتاؤ تو تمہیں آخر کیا ملا اس آدمی کے ساتھ یہ سب کر کے؟ مجھے تو اب وہ اچھا خاصا پریشان لگ رہا ہے۔ نومی کو صدمہ لگا تھا۔ اس نے میری بہن سے کہا تھا آزادی ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ غلط کہا تھا۔ آزادی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کل گلے رانا کے لیے نہیں تھی، آج سے کامل حشام کے لیے نہیں ہوگی۔ نفرت، بے تحاشا نفرت تھی اس کے لہجے میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسے ہمارے اس ڈرامے پہ یقین آ گیا ہوگا؟ انم کو اب بھی شک تھا۔ نور العین مسکرائی، فریب کار مسکراہٹ، انتقامی مسکراہٹ۔ کم بخت، پنڈتوں کے محلے سے آیا ہے۔ مرنے کے بعد روحوں کی زندگی، 7 جنم اور آتماؤں کا اپنے انتقام کے لیے واپس آنا، ان سب پہ اس کا یقین کامل ہے۔ آزاد زمین کے ٹکڑے پہ ضرور آیا ہے وہ، لیکن ذہنی غلامی ساتھ لایا ہے۔ اب جب تک زندہ رہے گا، غلام رہے گا۔ لکھاری اب دور جا رہے تھے، ان کی آوازیں معدوم ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر اگلے کئی سالوں بعد بھی کامل حشام بوگی نمبر 12 کو نہیں بھول سکا۔ وہ اس نیلی چادر کو نہیں بھول سکا اور گلے رانا کو نہیں بھول سکا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن بھی ایک بے یقین غلامی میں گزارے۔ سکون کی نیند اسے کبھی آ ہی نہ سکی تھی۔ وہ راتوں میں اٹھ بیٹھتا تھا، اسے روحوں کا خوف سونے نہیں دیتا تھا۔ اسے گلے رانا کی موت کا غم کھا رہا تھا۔ وہ ذہنی غلام تھا، اور اس نے اپنی بقایا زندگی غلامی میں گزاری۔ سال 2020، وقت شام کے 5، جگہ کراچی۔ یہ ایک بک سائننگ سیریمنی کا منظر ہے۔ کراچی کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں ایک عظیم لکھاری آج اپنے پیشے سے ریٹائرمنٹ دے رہی تھی۔ لوگ نم آنکھیں لیے ہال میں جمع تھے۔ ایک تاریخی ناول، بوگی نمبر 12 سے شہرت حاصل کرنے والی عالمی سطح پہ مقبول لکھاری نور العین آج اپنی آخری کتاب سائن کرنے والی تھی۔ بوڑھا وجود ایک آرام دہ صوفے پہ تھا۔ اس کے اوپر ایک سفید بتی تھی، اور اب وہ لوگوں کو اپنی زندگی کا احوال سنانے کو تیار تھی۔ باقی سارا ہال تاریکی میں ڈوبا تھا۔ آپ کی ہر کتاب گلے رانا کے نام ہوتی ہے۔ آج تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ گلے رانا کون تھی اور آپ کی کہانیوں میں ان کا کیا کردار ہے۔ ایک 17-18 برس کے لڑکے نے سوال کیا تو بوڑھی کہانی کار مسکرائی۔ یہ سوال پوچھیں کہ گلے رانا کی کہانیوں میں میرا کیا کردار ہے؟ اس کے برجستگی سے کہنے پہ لوگوں نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ جو کہانیاں میں نے آج تک لکھی ہیں، وہ تمام کہانیاں میری بڑی بہن گلے رانا کی تھیں۔ میری بہن، جسے تقسیم ہند کے وقت میں نے کھو دیا۔ وہ ایک کہانی کار تھی، لیکن وہ کاغذ اور قلم سے ڈرتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے 18 سال کہانیاں جمع کیں، تاکہ کبھی کسی دور میں نور العین عرف نوری ان کہانیوں کو صفحات پہ اتار سکے۔ میری بڑی بہن کی خواہش تھی کہ میں کہانیاں لکھوں، اور میں نے لکھیں، ساری زندگی کہانیاں ہی لکھیں۔ لیکن اب عمر کے اس حصے میں اس پیشے سے دستبرداری دیتی ہوں۔ آپ نے گلے رانا کو تقسیم ہند کے وقت کھو دیا، یعنی آپ ان فسادات کی گواہ ہیں؟ دبے دبے جوش سے اور حیرت سے پوچھا گیا۔ نور العین کی آنکھیں یکدم سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ سالوں پرانا بھولا بسرا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کرب نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ کمال کی بات ہے، 1947 میں فسادات ہوئے تھے اور مجھے معلوم بھی نہ ہو سکا، حالانکہ میری عمر 10 سال تھی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ نور نے اضافہ کیا، تاریخ دان لکھتے ہیں 1947 میں تاریخ کے بدترین فسادات ہوئے تھے۔ جھوٹ لکھتے ہیں، فسادات نہیں ہوئے تھے۔ وہ ایک پل کو رکی، ڈھیر ساری نمی کو اندر دھکیلا۔ 1947 میں تاریخ کی بدترین نسل کشی ہوئی تھی۔ اس کی آخری بات اتنی آہستہ تھی کہ بمشکل وہ خود سن سکی، لیکن اتنی تیز بھی تھی
کہ لوگوں کو اپنے کان سن ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کا گلا بھاری ہو رہا تھا، دل پہ بوجھ پڑ رہا تھا۔ 1947 میں جینوسائیڈ ہوا تھا، تاریخ کا بدترین جینوسائیڈ، جس میں نے اپنی اماں، بھائی اور گلیرانا کو کھویا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے دین کے بہن بھائیوں کو کاٹا جاتا تھا، ان کے جسموں کو آگ لگائی جاتی تھی۔ جب میں اپنے خاندان کے ساتھ ہندوستان سے پاکستان کا سفر کر رہی تھی، تب مجھے ندی نالوں میں پانی نہیں، خون نظر آتا تھا۔ کچرے کے ڈھیر پہ کچرا نہیں، انسانی اعضا ہوتے تھے۔ کیا فسادات ایسے ہوتے ہیں جہاں صرف اور صرف مسلمانوں کو مارا جاتا ہو، مسلمان عورتوں کی عزت خراب کی جاتی ہو اور مسلمانوں ہی کے گھر میں ڈاکے ڈالے جاتے ہوں؟ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو تقسیم ہند کے دوران ہونے والی نسل کشی کو فسادات کا نام دیتا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھر رہی تھیں۔ آج نور العین کے زخم اکھڑے تھے، آج وہ بولے گی۔ اس نے آدھی صدی اس درد کو اپنے دل میں دبا کر رکھا تھا، لیکن اب دل تھک گیا تھا۔ فسادات کیا ہوتے ہیں؟ دو گروہوں کا آپس میں بھیڑ پڑنا، کسی کا زیادہ تو کسی کا کم نقصان۔ یہ کیسے فسادات تھے جن میں صرف ایک گروہ کا نقصان ہوا؟ میری آنکھوں نے سب دیکھا ہے، ہمارے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ فسادات کے نام پہ ہونے والی نسل کشی میری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، اور لکھاریوں کا المیہ ہے، وہ کچھ بھولتے نہیں۔ واقعات ان کے لیے کہانیاں ہوتی ہیں۔ جہاں جہاں سے قافلہ گزرا کرتے تھے، وہاں وہاں ہندو اور سکھوں کا گروہ ان لٹے پٹے لوگوں کو لوٹ لیتا تھا۔ 17 سے 30 سال کی کوئی عورت تو پاکستان واپس گئی ہی نہیں۔ ہال میں بیٹھے لوگ رونے لگے تھے۔ یہ سالوں پرانی داستان آج بھی دلوں کو چیرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ غم تازہ ہوئے، کرب نے دلوں میں گھر کیا۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی پوچھے بھی تو بتانا مت کہ تم مسلمان ہو۔ لڑکیوں کو کہا جاتا تھا کہ جب کوئی حملہ ہونے لگے تو خنجر اپنے سینے میں خود مار دینا، اور میں نے کئی لڑکیوں کو اپنے سینے میں خنجر اتارتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد 25% تھی، لیکن واپسی صرف 9% کی ہوئی تھی۔ اگر یہ فسادات تھے تو پھر ہم اندھے تھے اور دنیا گونگی۔ وہ بول کے خاموش ہوئی، پھر چند گہرے سانس لیے اور سنجیدہ چہرہ لیے ایک بار پھر مجمع کو دیکھا۔ گلابی آنکھیں، ڈسٹرب چہرہ۔ آپ جس دور سے گزر کر اس مقام تک آئی ہیں، ہمارے لیے آپ باعث فخر ہیں، لیکن کیا آپ اب خوش ہیں؟ ایک آزاد ملک کا خواب جو ہمارے بڑوں نے دیکھا، آپ نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھا۔ آپ خوش ہیں؟ ایک اور سوال۔ نور نے گردن گھمائی۔ میں سخت غمزدہ ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے پاکستان آزاد ہی کیوں کروایا۔ یہ جس ملک کو آپ آزاد کہتے ہیں، یہاں تو کولر سے ٹنگا ایک گلاس بھی آزاد نہیں ہے۔ گردنیں جھک گئیں، نظریں پھیر لی گئیں۔ سچائی ہر کسی سے کہاں برداشت ہوتی ہے۔ ملک اس لیے نہیں لیا تھا۔ کاش میں اس دور میں ان لوگوں کے جذبے قربانی ایثار ریکارڈ کر پاتی تو آج میں آپ کو دکھاتی کہ ملک اس لیے نہیں لیا تھا۔ ہم ایک مٹی کے ٹکڑے سے دوسرے ٹکڑے پہ منتقل ہو گئے ہیں، لیکن ذہن آج بھی وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ یہاں بیٹھے تمام لوگوں کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی، لیکن ہم آج بھی ذہنی غلام ہیں۔ شادی کی رسموں سے لے کر جنازے کے فرائض تک، کیا ہے جسے ہم نے دین کے مطابق کیا ہو؟ دو قومی نظریے پہ بنا تھا یہ ملک، کہاں گیا ہمارا نظریہ؟ سارے میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا تھا۔ لوگوں کے چہرے پہ جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ شادی کی رسموں میں مائیوں، مہندی، ڈھولکی، برائیڈل شاورز، یہ تھا اسلامی نظریہ؟ جنازے پہ آئی عورتوں کے لیے 3-3 کلو دودھ کی بنتی چائے، 40 روزہ سوگ، بوٹیوں پہ لڑتے عوام، یہ تھا اسلامی نظریہ؟ ہم بحیثیت قوم غلام ہیں، نظریوں کے، عقیدوں کے۔ ہمارے یہاں فنکار تب تک بیکار ہوتا ہے جب تک کوئی گورا یا غیر ملکی ٹویٹر پہ اس کی تعریف نہ کر دے۔ کوئی اداکار تب تک مقبول نہیں ہوتا جب تک اسے سرحد پار سے بلاوا نہ آ جائے۔
ہمارے یہاں لیڈر ذات کی بنیاد پہ منتخب کیے جاتے ہیں۔ سندھی ہے تو فلاں کو ووٹ ڈالے گا، پنجابی ہے تو فلاں کو، اور پختون ہے تو فلاں کو۔ چاہے وہ لیڈر کرپٹ ہے، جھوٹا ہے، بددیانت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ذات کا تو ہے نا۔ یہ تھا آپ کا نظریہ، یہ اقبال کا نظریہ نہیں تھا، قائد اعظم کا نظریہ نہیں تھا۔ یہ غلامی ہے، ذہنی غلامی۔ میم، ہم آخر کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ملک جن لوگوں کے حوالے ہے وہ لوگ مکار اور جھوٹے ہیں، کرپٹ ہیں۔ یہاں کوئی ایسا بچا ہی نہیں جو کھرا اور صاف ہو۔ ہم اگر تباہی کے دہانے پہ ہیں تو وجہ صرف اور صرف سیاست دان ہیں۔ نور العین تنزیہ مسکرائی تھی۔ اس ملک کی تباہی کے پیچھے آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہیں اور وہ بھی ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر لوگوں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ دوسرا وقت تھا جب ایک مچھلی سے سارا تالاب گندا کرتی تھی۔ یہاں اگر ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں تو ذمہ دار ہم سب ہیں۔ ملک کیسے چلتا ہے، کیسے امیر ہوتا ہے اور قرضہ کیسے اترتا ہے؟ اس نے رک کر اطراف میں نظر دوڑائی۔ ہر کوئی دم سادے ہوئے تھا۔ ملک خزانے سے امیر ہوتا ہے اور خزانہ ٹیکس سے بھرتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے صرف ایک اٹھ کر کہہ دے کہ وہ ملکی ٹیکس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، اے سی، فریج اور مختلف مشینری استعمال کرنے کے بعد بھی پورا بل دیتا ہے۔ جب بجلی کنڈا لگا کر چوری کی جائے تو چور بس سیاست دان کو نہ کہا جائے۔ جب موبائل، گاڑیاں اسمگل شدہ بغیر ٹیکس کے خریدی جائیں تو بددیانت سیاست دان کو نہ کہیں۔ ہم سب ایک جتنے شامل ہیں اس ملک کی بربادی میں۔ اگر آپ کو لگتا ہے فلاں لیڈر اقتدار میں آتے ہی سب ٹھیک کر دے گا تو آپ غلط ہیں۔ بدلاؤ کی شروعات آپ سے ہوتی ہے۔ بتاؤں کیسے؟ وہ خاموش ہوئی تو لوگوں کو اس کے کچھ کہنے کی بے چینی ہونے لگی۔ اگر ملک کی بجلی آپ نہیں بچائیں گے تو محلے والا بھی نہیں بچائے گا۔ اگر کچرا آپ نہیں سمیٹیں گے تو کوئی اور بھی نہیں سمیٹے گا۔ گیس کے چولہے جلتے چھوڑ دیں گے تو بند کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کو لگتا ہے آپ ایک بجلی، گیس، پانی بچا کر کیا کریں گے؟ آپ کا پھینکا ہوا ایک شاپر کیا کچرا پھیلائے گا؟ اگر باقی کی 22 کروڑ عوام بھی یہی سوچنے لگی تو کیا ہوگا؟ ہال میں بیٹھے لوگوں کے چہرے سفید پڑنے لگے تھے۔ حقیقت کا تھپڑ بہت زور سے لگتا ہے۔ جانتے ہیں وہ دو قومیں الگ کیوں ہوئیں؟ صدیاں ساتھ گزار دی تھیں، لیکن آخر کیوں؟ ایک وقت پہ خیال آیا کہ اب الگ ہوا جائے۔ یہ وقت ہے کہ قدم اٹھایا جائے۔ بٹوارا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یوں ہی شام کی بیٹھک میں چائے پیتے پیتے خیال نہیں آ جاتا کہ چلو میاں اب بٹوارا کرتے ہیں۔ سگنلز، یہ سگنلز ہوتے ہیں جو بٹوارا کرواتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی والے علاقے میں عید کے روز دنگے ہونے لگے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا یہ ان کا ملک ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سگنل تھا کہ اب باہر نکلا جائے۔ اب جب آپ عید پہ اپنے گھر مٹھائی اور کپڑوں سے بھر دیتے ہیں اور فطرانے بھول جاتے ہیں، یہ وقت ہے آپ کے سگنل کا۔ اس نے ہمیشہ بس لکھا تھا، آج وہ بول رہی تھی۔ لوگوں پہ لازم تھا کہ اسے سنا جائے۔ مسلمانوں کے بچوں کو مندر میں تعلیم دی جانے لگی تھی۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ہمیں گھر سے برتن لانے پڑتے تھے۔ یہ تھے اس دور کے مسلمانوں کے سگنلز۔ اب جب بڑی عید پہ جب قربانی کے جانور سیدھے سیدھے کاٹ کر گوشت فریج میں رکھ دیے جاتے ہیں، یہ سگنل ہے بدلاؤ کا۔ یہ دور بھی قربانی اور ایثار کا ہے۔ یہ دور بھی جنگ کا ہے، خود سے جنگ، کیونکہ جب تک آپ نہیں بدلیں گے، ملک نہیں بدلے گا۔ وہ چند پل بالکل خاموش ہو گئی۔ لوگ شرمندہ تھے، ان کو ہونا بھی چاہیے تھا۔ میری بہن گل رانا نے اس ملک کے لیے کئی خواب دیکھے تھے، لیکن پھر ایک روز بوگی نمبر 12 میں میں نے اسے کھو دیا۔ خواب ختم نہیں ہوتے، آنکھیں بدل جاتی ہیں۔ یہ میں نے اس روز سمجھ لیا تھا۔ میں اس بوگی کی واحد سروائیور تھی، لیکن میرا سفر اب ختم ہو رہا ہے۔ میں نے قربانیاں دی ہیں، اب آپ کی باری ہے۔ آپ ہیں بوگی نمبر 12 کے نئے مسافر۔ بوڑھی کہانی کار اپنی کہانی ختم کر چکی تھی۔ اب وہ اسٹیج سے پلٹ رہی تھی۔
کوئی اس کی ویل چیئر گھسیٹ رہا تھا۔ بوگی نمبر 12 کی واحد سروائیور اپنا فرض پورا کر چکی تھی۔ اب کس کی باری تھی؟ ریل گاڑی کے سفر میں ایک دھرتی سے دوسری دھرتی، کچھ خواب آنکھوں کے، کچھ خیال نئے خطے کے، ان سب کے درمیان کئی لوگ چلے۔ وہ لوگ جنہوں نے جانیں لٹائیں، وہ کہ جنہوں نے عصمتیں برباد کروائیں۔ ان کی آنکھیں الوہی خواب بنتی تھیں، ان کے ارادے کئی عزم بناتے تھے۔ وہ لوگ اب نہیں، وہ خواب برباد ہوئے، وہ قربانیاں رائے گاں گئیں۔ کیا خواب، عزم، حوصلے، ہمتیں، جد و جہد، قربانیاں، کیا یہ سب یوں ہی غائب ہو جاتا ہے؟ خواب ختم نہیں ہوتے، آنکھیں بدل جاتی ہیں، عزم سے دستبرداری نہیں دیتے، انہیں کسی اور کو سونپ دیتے ہیں۔ حوصلے ٹوٹتے نہیں، کسی اور کے کندھے پہ رکھے جاتے ہیں۔ مجھ سے سوال کرتے ہو وہ آنکھ کون سی ہے؟ وہ کندھے کس کے ہیں؟ وہ حوصلے کون جٹائے گا؟ عزیز من، تم۔ ہاں، تم ہو نئے خواب، مضبوط کندھے، جواں عزم، نئے حوصلے۔ ہاں تم، بس تم ہو بوگی نمبر 12 کے نئے مسافر۔